بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ ایٹ ہوم اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ جگن کاظم۔ ویورز، ہر روز ہم بات کرتے ہیں فلڈ سے ریلیٹڈ۔ پچھلے کافی دنوں سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، آپ نے، میں نے، ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ جس طرح سے ہم گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے ایفرٹس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جو آگے بڑھ کے ہیلپ اینڈ سپورٹ کر رہے ہیں۔ آف کورس آئی ایس پی آر کی بھی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری آرمڈ فورسز جس طریقے سے آن گراؤنڈ جا کے ہماری عوام کو بچا رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، ان کو شیلٹرز پہ پہنچا رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالجز، یونیورسٹیز، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز، آفیسز، اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ویسے بتانے والی بات تو نہیں ہے، میرے گھر میں جو سب لوگ کام بھی کرتے ہیں، میرا جو اسٹاف بھی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ابھی پہلی کو جب سیلری ملے گی تو ہم بھی تھوڑا تھوڑا حصہ اپنا ڈالنا چاہتے ہیں، وہ پھر آپ کسی جگہ دے دیجیے گا جہاں پہ آپ بھی دے رہی ہیں۔ میری اپنی نیس کلیکشنز کر رہی ہے اور لاکھوں میں اللہ کا شکر ہے جمع کر لی ہیں۔ بات یہ کہ ویورز، ہر انسان اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن اس حصے کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا سینسیبل انداز میں آگے بڑھنا ہے۔ حالات یقیناً بہت خراب ہیں، لیکن پراپر اداروں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا جو آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں، اب جیسے کہ ہمارے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، ہماری نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے۔ دیکھیے ویورز، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس انفارمیشن ہے ساری، ہر پروونس کے، ہر صوبے میں جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، آپ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، NDMA سے۔ ہوگا یہ کہ جب آپ ان سے رابطہ کر کے پراپر طریقے سے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کس علاقے میں پہنچانی ہے چیزیں، کیا چیزیں چاہیے، کیونکہ ویورز اس وقت ایک رینج ہے چیزوں کی جن کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ اللہ نہ کرے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ ایک جوڑا کپڑے کا بھی ساتھ نہیں لے کے جاتے، جو آپ نے پہنے ہیں بس وہی آپ کے پاس ہے، تو پھر کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ بیسکلی تو ہر چیز کی ضرورت ہوگی، لیکن ہر چیز میں سے بھی جو ارجنٹ ضرورت کی چیزیں ہیں ان میں کیا ہے؟ اس میں پانی، صاف پانی سب سے پہلے، اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا سامان، لیکن ایسا کھانے پینے کا سامان جو آپ ابھی کھلائیں تو تب بھی وہ کھا سکیں، اگر 4 دن بعد کھانا ہو تو تب بھی کھا سکیں، کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیگے بنا کے لے جا رہے ہیں، وہ اس دن اس وقت کے لیے تو کام آ جاتی ہیں، لیکن نیکسٹ ڈے کیونکہ نہ کسی کے پاس فریج ہے، نہ کسی کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی ہے کہ وہ اپنے کھانے کو سیو کر سکے، موسم ایسا ہے کہ کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ سو پانی، کھانا، کپڑے، چھت، یہ سب چیزیں اس وقت ضرورت کی ہیں۔ چھت کی بات کرتے ہیں تو ٹینٹس اور اس قسم کی چیزیں، سونے کا سامان، تو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ایک پورا حصہ کور ہو چکا ہے چیزوں کا، لیکن کچھ پانی اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب پانی میں بھی اگر ہم فلٹریشن کے سسٹم پہنچا دیتے ہیں اپنے عوام کو تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بار بار پانی کی بوتلیں نہیں دینی پڑے گی، پانی ہی پانی ہے ہر جگہ۔ جب وہ پانی آپ فلٹریشن سسٹم سے گزاریں گے تو وہ پانی صاف ہو جائے گا۔ اب یہ فلٹریشن سسٹم 3,500-4,000 ہزار کے بیچ میں آپ کو مل جاتے ہیں، اس کے ساتھ کلورین کی ٹیبلٹس کا ایک وہ باکس بھی ملتا ہے، جو اس کے بعد فلٹریشن کے بعد اگر آپ ڈالیں تو پانی 100% صاف اینڈ کلین ہو جاتا ہے، اور اوبویسلی جو لوگ وہاں پہ لے کے جائیں وہ ہر بندے کو جس کو دیں اس کو سلسلہ اور سسٹم بھی سمجھائیں اس کو استعمال کرنے کا۔ تو یہ بھی بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں۔ میری آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ اور التجا ہے بار بار کہ رائٹ چیزیں بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے ایک دفعہ انفارمیشن 1122 بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اخوت کی اگر ہم بات کریں تو وہ کتنا کام کریں، ہر ادارہ جو فلاحی کام کرتا ہے ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہے ہمارے جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کی طرف پہنچنا۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی معاملات ہیں جو بڑے سیریس ہیں۔ خواتین کے لیے سینیٹری پیڈز، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور یہ ایک ضرورت ہے، یہ کوئی لگژری نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ لگژری کا آئٹم ہے، یہ لگژری کا آئٹم کیسے ہے؟ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، جسٹ لائک کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور جو چیز میں لوگوں کو یاد کرا رہی ہوں کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہمارے ایسے بزرگ ہیں جن کی فار ایگزامپل اگر ڈائبٹیز ہے تو ان کو ڈائبٹیز کی اپنی دوائی یا انسولین کی ضرورت ہے۔ تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے تھیلیسیمیا کے بہت سے پیشنٹس ہیں، ان کو خون کی ضرورت ہے۔
اس وقت ویور سچویشن بہت سیریس ہے اور بہت سی خواتین ایسی حاملہ ایکسپیکٹنگ ہیں جن کا اسی مہینے جو ہے ستمبر کے مہینے میں ڈیلیوری ہے. اب ان خواتین کے لیے ڈیلیوری کا سیف میتھڈ نیو بورن بچہ اس وقت بہت زیادہ سٹریس اور ٹینشن کا سما ہے, لیکن پراپر طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. پنجاب کے افیکٹڈ ایریاز میں, سندھ میں, بلوچستان میں, KPK میں, ان سب ایریاز میں اس طریقے سے ہم نے چیزیں پہنچانی ہیں کہ وہ یوزفل چیزیں بھی ہوں اور وہ لانگ ٹرم ان کو یوز کر سکے. اور پھر اس کے بعد جو اگلا قدم ہے ویورز, پھر سردیاں آنے والی ہیں اور 1-1.5 مہینے میں اتنی زیادہ سردی ہو جانی ہے, مطلب نومبر تک, اکتوبر نومبر میں آپ کو پتہ سردی شروع ہو جاتی ہے. لاہور میں چلیں یا پنجاب میں, بٹ دا پوائنٹ از سردی تو سردی ہے. پراپر کمبل بستروں کا انتظام, سویٹرز کا انتظام, بند جوتوں کا انتظام. پلیز وہ چیزیں بھیجیں جو لوگوں کے کام آئیں گی. سوٹس, ٹائز, شادیوں کے کپڑے, اس قسم کی چیزیں اس وقت کسی کام کی نہیں ہیں. آپ نے بھیجنی ہے, آپ ضرور 6 مہینے بعد بھیجیں لوگوں کو, وہ اچھا آئیڈیا ہے. اب میں آ جاتی ہوں اپنی فائنل بات کی طرف, جو ہمارا تیسرا سٹیج ہوگا, جو ہے لوگوں کے گھر تعمیر کرنا, ان کو واپس سیکیور کرنا. اور اگر بنانا بھی ہے گھر تو ایک ایسے طریقے سے بنانا ہے کہ وہ پھر لانگ ٹرم چلے بھی, اور ایسے علاقوں میں نہ ہو جہاں پہ اگر فلڈ آئے تو وہ گھر گر جائیں پھر سے. سو ویورز, ابھی بہت کام کرنا ہے اور اس کو پیشنس کے ساتھ ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. ویورز, 2005 میں جب زلزلہ آیا سارے آگے بڑھے, اور پاکستانی قوم نے اور ہمارے ایکسپیٹس نے, انٹرنیشنلی بھی جو ہمارے بھائی بہن باہر رہتے ہیں, انہوں نے بھی دل کھول کے سپورٹ کیا, فائنینشلی ہیلپ کیا, بہت کچھ کیا. لیکن پھر ہوا یہ کہ 2-2.5 مہینے کے بعد لوگ پھر اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے, اور ہمارے جو زلزلے سے افیکٹڈ بھائی بہن تھے وہ لوگ پھر سٹک ہو گئے. سو ویورز, یہ ایک لانگ ٹرم کی پروسیس ہے. ہم نے لانگ ٹرم ریہیبلیٹیشن کرنی ہے, اور ہم نے لوگوں کو واپس اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ وہ اپنی زندگیاں پراپر طریقے سے گزار سکیں. بچوں کے اسکول برباد ہو گئے ہیں, ہسپتال ان ایریاز میں جو ہیں ان کو ری بلڈ کرنا پڑے گا. ابھی تو ری بلڈنگ کی پروسیس بھی سٹارٹ ہونی ہے. سو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی اور آئیڈیاز ہیں, کوئی اور انوویشنز ہیں, ضرور کال کر کے ہمارے ساتھ اپنی تھاٹس شیئر کریں کہ ہم اپنے سیلاب کے جو افیکٹڈ بھائی بہن ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. 042992000648 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم کے نام سے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر سکتے ہیں. آئیے ویورز, بڑھتے ہیں شیف ہبا احسن کی طرف, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ہبا؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. اچھا ہبا, آپ کے پاس کوئی آئیڈیا, کوئی سوچ, کافی دنوں سے آپ بھی ہمارے ساتھ سن رہی ہیں. بالکل. میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے جو ہم بھیج کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اب اوبیسلی کھانا تو ادھر مشکل ہے ان کے لیے بنانا, یا اتنی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, تو کافی جگہوں نے یا کافی لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا کہ کھانا پکا کے ادھر ٹفن میں پیک کر کے بھیجتے ہیں, ٹنز میں, ٹن پیک, جو کہ خراب نہیں ہوتا. مطلب جب آپ وہ کین کھولتے ہیں تب اتنی ہی سرونگ ہوتی ہے 4 سے 6 بندوں کی, کہ ایک فیملی اسی وقت کنزیوم کر لے, اور باقی کے ٹن ان کے پاس پڑے رہیں سیف. تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے اگر آپ نے مطلب بسکٹس یا ڈرائی فوڈ کے ساتھ اگر فوڈ میں, جیسے کہ پاکستان سے باہر اکثر جب لوگ جاتے ہیں تو اپنے لیے حلیم اور نہاریاں پیک کروا لیتے ہیں, قورمے پیک کروا کے ٹن کرا لیتے ہیں. تو ٹنڈ پکا ہوا کھانا بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے, کیونکہ دیکھیں اور کچھ نہیں تو کھول کے ٹھنڈا ہی کھا لیں گے, لیکن کم از کم کھانے کے لیے کچھ کوکڈ فوڈ ہوگا. بسکٹ کے علاوہ بھی ان کو کچھ کھانے کو ملے گا. تو ایسے کافی اب آن لائن پیجز ہیں جو یہ سٹارٹ کر رہے ہیں. روٹیاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیلڈ پیکنگ میں بھی مل جاتی ہیں, تو اگر اس کے بھی 3-3 4-4 پیکٹس ہر فیملی کو پکڑا دیے جائے تو ہوگا یہ کہ کم از کم 2-3 دن کی ایک ٹائم کی روٹی تو کم کم اس طرح کی ہو جائے گی. باقی پھر ڈرائی فروٹ ہو سکتا ہے. یوز کیا بہت کچھ جا سکتا ہے, لیکن سینسیبل انداز میں. یہ تو ہے, بالکل. اوکے, آج کا ہمارا کچن میں مینیو, آج ہم بنا رہے ہیں بیف نہاری. بیف کی نہاری, بیف کی نہاری, چکن کی نہیں, چکن کی اور نہیں, کسی مٹیریل کسی چیز کی نہیں, ویجیٹیبل نہیں, آتھینٹک نہاری. ٹھیک ہے. ریسیپی بہت آسان ہے ویسے تو نہاری, بٹ اوبویسلی اس میں کوکنگ ٹائم آپ کو زیادہ ریکوائرڈ ہے. بیف نہاری کے لیے آپ کو چاہیے بیف کی بون لیس بغیر ہڈی کے بوٹیاں 1 کلو. اس کے ساتھ آپ کو چاہیے بیف کی ہڈیاں
आधा किलो, मतलब जो आपने बोनलेस अलग आपको चाहिए और हड्डियाँ आपको अलग चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद, आटा आधा कप, निहारी मसाला 1 पैकेट, तेल हस्बे ज़रूरत और पानी हस्बे ज़रूरत। हाँ जी, तो ये तो मतलब बड़ी सिंपल और ऑथेंटिक सी रेसिपी है, लेकिन तरीका इसका ये है, सबसे पहले आपने देगची में तेल डाल के उसको गरम कर लेना है। उसके बाद आपने जो बोनलेस बीफ पीसेस हैं वो डाल के उसको भून लेना है। मसाला डाल दें अंदर, मसाला डाल के उसको अच्छी तरह भूनें जब तक ऑयल बाहर आ जाए। फिर उसके बाद आपने हड्डियाँ और पानी शामिल कर देना है। ऑलमोस्ट 3 लीटर 3 से 3.5 लीटर पानी डाल के उसको बॉयल पे आने दें पानी को, और उसको फिर आपने कवर करके हल्की आंच पे एटलीस्ट 4 घंटे पकने रख देना है। या प्रेशर कुकर में भी शॉर्टकट अगर कर सकते हैं, नहीं अगर किसी को जल्दी है, बट सही तरीके से नहारी बनाया हाँ, ऑथेंटिक जो होती है और जो टेस्ट अच्छा आता है वो ऐसे ही आता है अगर आप उसको स्लो कुक करें। 4 से 6 घंटे लगेंगे बीफ को अच्छी तरह गलने में। जब बीफ अच्छी तरह गल जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, हड्डियाँ आप डिस्कार्ड कर सकते हैं या सर्व कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एंड पे जो प्याज है उसके आपने स्लाइसेस कट करके तड़का जैसे तैयार करते हैं, तेल में तड़का तैयार करके वो उसके ऊपर पोर कर देना है। दैट्स इट। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और ये ऑब्वियसली खमीरी रोटी एंड जो है वो उसकी लवाजमात के साथ सर्व किया जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, अब एक आपको मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आज हम एक बहुत स्पेशल अपने प्रोग्राम के सेकंड हाफ में एक बहुत स्पेशल चीज़ डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि ख़वातीन का जायदाद में हक़, और जब उनको हक़ नहीं दिया जाता तो हम क्या कर सकते हैं उनको उनका हक़ दिलाने के लिए, ठीक है, और शरई तौर पे राइट्स क्या हैं। होता ये है व्यूअर्स के एक तरफ तो ऑफ कोर्स जहाँ हमने अपने फ्लड के इफ़ेक्टीज़ भाई बहनों और बुज़ुर्गों और बच्चों की बात करनी है, वहाँ पे एक जो इशू बहुत बड़ा हमारे माशरे में है वो ये है कि जायदाद के जब हिस्से किए जाते हैं तो बहनों को या बच्चियों को कंसिडर ही नहीं किया जाता, जबकि एक शरई या मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल गलत है। जो जिसका हक़ बनता है वो उसको ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन आए दिन मुझसे कोई ना कोई आके ज़रूर बात करता है कि आप ही हमें तो कोई हिस्सा मिला ही नहीं, जिस पे अफसोस भी होता है और हैरानगी भी होती है कि लोग अपने राइट्स के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते। सो हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद इस वक्त जो फ्लड्स इन पाकिस्तान के हालात हैं, सिचुएशन है, उस पर डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी एजुकेशनल इदारे का हिस्सा है तो किस तरीके से रैली टुगेदर करके प्रॉपर तरीके से अगर पाकिस्तान का हर स्कूल और हर यूनिवर्सिटी आगे बढ़ के पैसे जमा करे और हमारे फ्लड इफेक्टिव्स को पहुंचाए तो बहुत बड़ी रकम भी बन सकती है। छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे और समझेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है, उन ख़ास लोगों में से शामिल हैं जिन्होंने बहुत एफ़र्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू काफ़ी बड़ी रकम जो है वो जमा की, और उसके साथ क्या किया और किस तरह से वो फ्लड इफेक्टीज़ तक पहुंचाया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अभी इनसे लेंगे। क्योंकि आज इनको बेसिकली बुलाने का रीज़न ये था कि हमें जो मॉडल इन्होंने अडॉप्ट किया अगर हमें भी गाइड कर दें तो हम भी फिर उसको फॉलो करके डिफरेंट जहाँ पे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, इदारे हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर कोई टीचर्स देख रही हैं, तो वो भी इस फॉर्मूले को आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सईदुल हसन चिश्ती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो हालात हैं इस वक्त फ्लड से रिलेटेड, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस वक्त जो सिचुएशन इस वक्त हमारे मुल्क की क्रिएट हो चुकी है, यू नो कि मोर दैन 3.5 करोड़ लोग हैं जो अफेक्टीज़ हैं इसमें, और बहुत ही इस वक्त सिचुएशन चैलेंजिंग है सबके लिए और बड़ी अंधोनाक भी है, और
پریشان کن بھی ہے، لیکن ہمیں یہ اپنی قوم پر یہ بھی فخر ہے کہ ہماری قوم کا وی شوڈ بی آپٹیمسٹک کہ لوگ اس کے لیے ریلیف فنڈ کے لیے والنٹیئر کر رہے ہیں اور بہت ایکٹیولی، دو کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں اس کو سینسٹائز کرنے میں، تھوڑا سا شاید ہمارا کہیں کسی لیول پر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، ہم لیٹ ہوئے ہیں ضرور اس کو، کہ جب یہ سٹارٹ ہوا تھا فلڈ کا یعنی پھیلنا شروع ہوا تھا تو اسی وقت ہمیں سینسٹائز کر دینا چاہیے تھا. شاید میڈیا بھی نہیں کر پایا اور شاید جو ہمارے ان سے ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کر پائیں، آن ٹائم نہیں کر پائی ہیں. سر ہائی لائٹ تو کیا تھا، لیکن پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ میڈیا کے ایک فلا ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک معاملہ آپے سے باہر نہیں ہوتا تب تک وہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے 2 ڈفرینٹ ریپرزینٹیو سے بات کی، 1122 کے ریپرزینٹیو سے بات کی، گورنمنٹ کے اینڈ سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنے ایفرٹس آلریڈی سٹارٹ کر چکے تھے، وہ اپنی تیاریاں بھی کر چکے تھے اور سارا کچھ. پر دیکھیں نا اس لیول کا ڈیزاسٹر تو کوئی ایکسپیکٹ کر ہی نہیں رہا تھا. ٹرو. اور جو پریڈکشنز بھی تھی رینز کی ان سے کئی گنا زیادہ بارش ہوئی. ویری رائٹ. اور ریکارڈڈ جو ہے 30 سال تک کا، تو اس سے پچھلے 30 سال میں اتنی بارش پاکستان، بلکہ میرے خیال سے جب سے پاکستان بنا ہے اتنی بارش کبھی بھی نہیں ہوئی. 2005 سے کے فلڈ سے کئی گنا زیادہ ہیں. سو ایک تھوڑا سا تو ایک ان ایکسپیکٹڈ ایلیمنٹ بھی تھا نا. اور اس کے لیے سر ہم کتنی تیاری کر لیتے اس لیول کے، جب 1/3 پاکستان پانی کے انڈر ہے. مجھے پتا ہے ہم تیاری کس طرح کرتے ہیں. نہیں، آئی ایگری، لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر بھی دیکھیں ہماری کوتاہی اس لیول پر رہتی ہے کہ ہمیں وی شوڈ بی ریڈی فار دا فیوچر. اور کیونکہ یہ پہلی دفعہ تو پاکستان میں سیلاب نہیں آیا. 2000 میں اگر آپ دیکھیں 2001 کا وہاں پر، پھر 10 کا ہے، پھر یہ نیچرل کیلیمٹیز آتی رہتی ہیں. 2010 میں بھی آپ دیکھیں ایک اٹ واز اے بگ والیوم آف دس ڈیزاسٹر. تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ تیار بھی رہنا چاہیے اور ہمیں اس اپنی قوم کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے کہ جو اگر ایسی کیلیمٹیز آ جاتی ہیں، کوئی ایسا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کوئی ایسی آفات آتی ہیں، تو ہم اپنی قوم کو بھی اس کے لیے تیار رکھیں اور ہمیں تیاری رہنی چاہیے. آپ دیکھیں میں اکثر یہ ذکر بھی ابھی کر رہا تھا اپنے دوستوں سے بھی کہ قرآن میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر قصہ ہے کہ اگر قحط سالی کو پریڈکٹ کیا گیا، فورکاسٹ کیا گیا، اس کا بتایا گیا کہ آپ نے اس کو کیسے اوورکم بھی کرنا ہے، اس اناج کو آپ نے کیسے ذخیرہ بھی کرنا ہے. تو دیکھیں ہمیں ہزاروں سال پہلے بھی اگر وہ واقعات تھے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں ایک ایجوکیٹ کیا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں مطلب اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور یہ کوئی نیچرل کیلیمٹیز تو دس از روٹین، ٹھیک ہے، کوئی عذاب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ باہر کے سارے ملک جو ہیں وہ ذمہ داری لے رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب ہم گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں اگر آپ حصے کی بات کریں تو ہماری تو 1% ہے. بالکل ایسے ہی، ہم تو 1% ڈال رہے ہیں. 99% تو باہر کے ممالک کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا ڈیزاسٹر پاکستان ہے. اس لیے بھی تو جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ اپنا بھی حصہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ ہر بندہ اس چیز کی رسپانسبلٹی لے رہا ہے کہ ہم نے بھی کیا ہے. اچھا سر، آپ نے یونیورسٹی کے تھرو کتنے کو پیسے کلیکٹ کیے ہیں اور کس طریقے سے کیے ہیں؟ اس میں آپ یہ دیکھیے اس وقت اراؤنڈ کوئی ہم 2 کروڑ کا ہم فوڈ اور ٹینٹ ہم بھیج چکے ہیں، سپلائی کر چکے ہیں ان افیکٹڈ ایریاز میں. اور یہ ہماری ایک آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جسٹ اونلی اٹ از ون ٹائم ایکٹیویٹی اور بس آپ نے یہ ریلیف ایکٹیویٹی صرف کوئی 1 ہفتے یا چند دنوں کی ایکٹیویٹی ہے. یہ آپ کی تھوڑا پرولونگ کرے گی، کیونکہ آپ نے ان کو جب ریہیبیلیٹیٹ کرنا ہے تو ریہیبیلیٹیٹ کرنے ابھی تو چلے شاید ان کی فوڈ اور ٹینٹ کی نیڈ ہے، ہمیں اس کے آگے کی نیڈ کو بھی فورسی کرنا چاہیے. اور آپ نے 1 کروڑ ابھی ہم کیش، جی بالکل کیش بھی ہم نے 1 کروڑ کا کیش ہم نے وہ بھی کلیکٹ کیا ہے. اور ہمارے بچوں نے ایکچولی پاکستان سے باہر جو لوگ ان کے ریلیٹیوز ہیں بچوں کے، اسٹوڈنٹس کے، ایون بعض ہمارے اسٹوڈنٹس کے ریلیٹیو دے آر ورکنگ ان ایمبیسیز، پاکستانی ایمبیسیز میں بھی، انہوں نے وہاں پر بھی ان کو سینسٹائز کیا، انہوں نے وہاں سے بھی کلیکشن کیے ہیں. کل ہی میرے پاس بحرین میں کی ایک نیشنل ہیں پاکستانی اوریجن ہیں،
بٹ شی از ایمبیسڈر ان بحرین. کل وہ سیالکوٹ تشریف لائی تھیں اور وہ بھی ایک اچھی ایک سائزیبل اماؤنٹ لے کر آئی ہیں. اینڈ شی وانٹیڈ کہ میں بچوں کے ساتھ خود ان کے ساتھ ٹریول کروں اور جہاں ہمارے ایریاز ہیں, کیونکہ ہم نے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ہیپیزرڈ کوئی ایفرٹس کریں, ہم نے کہا کہ ایفرٹس آپ کی ویل آرگنائزڈ ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم نے تونسا شریف کو بیس کیمپ بنایا, کیونکہ ہماری وہاں پر کچھ فیکلٹی ممبرز ہیں, دے بلانگ ٹو تونسا شریف, دے بلانگ ٹو راجن پور, رجحان, ان ایریاز سے ہمارے پاس فیکلٹی کے لوگ ہیں. ہم نے ان کو ایز کوآرڈینیٹر اپائنٹ کیا ہے کہ یہاں سے سپلائی چین ہم بناتے ہیں آپ کے ساتھ, اور جو جو ریکوائرمنٹ ہے آپ ہمیں وہاں سے آئیڈینٹیفائی کر کے ریکوائرمنٹس بتائیں. ٹھیک ہے, تو وہ ریکوائرمنٹس ہمیں بتا رہے ہیں. اب فار ایگزامپل ہم یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹینٹ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں نیڈ ہی نہیں اس ایریا کی جہاں پر آپ بھیج رہے ہیں, تو وہ سرپلس ہو جائے گا, ویسٹ جائے گا. ٹھیک ہے, یا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو ان کوکڈ فوڈ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, اور آٹا بھیجیں, دالیں بھیجیں, ابھی ان کے پاس کوکنگ کے لیے نہ یوٹینسلز ہیں, نہ ان کے پاس کوئی فائر کے لیے کوئی ایسی. سر ابھی نا ہبا جو ہماری شیف ہے ہبا سر, انہوں نے یہی کہا کہ کھانا پکا کے اس کو ٹن کر کے اگر ہم لوگ وہاں پہ پہنچاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جس طرح باہر کے ممالک میں بھی ٹن کر دیتے ہیں لوگ, نہاری, حلیم, اس طرح کی چیزیں, اگر ٹنڈ فوڈ بھی پہنچانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا بھی بڑا فائدہ. جی بالکل بالکل ایسے ہے کہ آپ پریزرو کر کے بھیجیں وہاں پر, یا آپ کو ڈرائی فوڈ ہے لائک آپ بسکٹس بھیج دیتے ہیں, یا آپ ڈیٹس بھیج دیتے ہیں, یا چنے بھیج دیتے ہیں, مطلب یہ تو امیجیٹ ریلیف کی بات ہے. پھر جب آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں, کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ایک دو ایریاز کو ایڈاپٹ کر لیں. مطلب میں ابھی اپنے لوگوں سے بات کر رہا تھا, اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی, اپنی فیکلٹی سے بھی, کہ سے اگر ہم کہتے ہیں جی ہم 100 فیملیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں یا 10 کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو آور اون ریسورسز, اویلیبل ریسورسز. اچھا, بٹ اڈاپٹ کرنے کا مطلب کیا ہے سر؟ اڈاپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی جتنی بھی بیسک نیڈز ہیں ان کو کیٹر کرنا ہے. دیکھیں ناٹ اونلی دا فوڈ کے ساتھ فوڈ, شیلٹر ہے. اب اس وقت ان کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں, ایجوکیشن از آلسو دا پرائمری اینڈ دا بیسک نیڈ. آپ مجھے بتائیے, جو بچے اسکول جاتے تھے ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹراما ہے ارتھ کویک. اب 2005 میں آپ دیکھیں جب بچے تھے بہت زیادہ, وہ جب اپنی جگہ سے کیمپس میں آئے, ٹینٹس میں آئے, تو وہ آج تک ان کے وہ سائیکلوجیکل ڈس آرڈرز ہیں وہ ابھی تک ان کے ساتھ چل رہے ہیں. میں ابھی کل دیکھ تھا, میرے ایک دوست ہیں آرمی میں, انہوں نے ویسا شیئر کیا تھا سندھ کا ایک وہاں پر, کہ جہاں وہ بچے اسکولز وغیرہ میں ہیں رہ رہے ہیں, وہاں پر آرٹسٹ آپ جیسے لوگ ہیں وہ ان کو تھوڑا سا انٹرٹین کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ وہاں اس ٹراما سے نکالنے کے لیے میرا خیال, کیونکہ یہ پوری سوسائٹی اس وقت ایکٹیو ہے, میڈیا بھی ایکٹیو ہے, ہمارے آرٹسٹ بھی ماشاءاللہ در ایکٹیو ہے, ہماری آرمی بھی ایکٹیو ہے, ہمارے اور ایجنسیز بھی ایکٹیو ہیں, اس میں ہر کوئی اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے. اور ہمارے لمیٹڈ ریسورسز بھی ہیں, کانسٹینٹس بھی ہیں ہمارے, اس میں رہتے ہوئے ہر کوئی اپنی پاسبل ایفرٹس کر رہا ہے. لیکن کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ صرف گورنمنٹ ہی یہ رسپانسبلٹی لے گی, تو گورنمنٹ کے پاس بھی اتنے ریسورسز نہیں ہیں. یہ ہمیں بینگ انڈیویجول, اور پاکستانی لوگ ویسے بھی آپ دیکھیں بہت سخی دل ہوتے ہیں, فلانتھراپسٹ ہوتے ہیں. اصل میں سر ہم نا جس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں جو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایک ترتیب سے بڑھتے ہیں آگے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم ایک ایریا اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اب اس ایریا میں آپ مکان بھی ان کو اینڈ میں بنا کے دیں, بٹ اس سے پہلے جو ان کی ضرورت کی چیزیں, بھئی جب پانی جی بالکل ختم ہو جائے گا, ڈرائی ہو جائے گا, اب دیکھیں نا سپٹمبر میں پھر بارشیں ایکسپیکٹ جی, ابھی تو پورا منتھ ہے بالکل, ابھی سپٹمبر میں 15-20 دن کی پریڈکشن ہے, بالکل ہے, مڈ ٹو مطلب لو ٹو مڈ لیول کی بارش, اتنی نہیں ہوگی لیکن ایکسپیکٹڈ ہے. اب اس وقت کیا ہوگا, اس معاملے کے ختم ہونے کے بعد پھر ہم نے سوچنا ہے گھروں کو بنانے کا, کیونکہ اس سے پہلے گھر بنائیں گے تو وہ پھر ایک پرابلم آ جائے گی. سو ترتیب سے اگر لوگ چلیں گے اور پراپر طریقے سے چلیں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہتر ریزولوشن کی طرف جائیں گے. ٹرو, بالکل. میں نے ابھی اپنے فیکلٹی اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ آپ ڈیٹا بیس بنائیں. دیکھیں جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ریلیف میں, ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہو آر دے. میں نے ان سے کہا ان کے ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے, اگر ان کا کوئی ایزی پیسہ ہے اکاؤنٹ وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, آئی ڈی کارڈز ہونے چاہیے, تاکہ اور وہاں پر آپ ان ایریاز میں لوکل کوآرڈینیٹرز اپائنٹ کر دیجئے.
صحیح. لوکل کوآرڈینیٹرس اپائنٹ کریں گے, آپ کے لیے ایزی ہوگا, ان کو آؤٹ ریچ کرنا ایزی ہو جائے گا وہاں پر. ان کی جو امیجیٹ نیڈز ہوں گی وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا. دیکھیں ابھی تو ہم فورسی نہیں کر رہے ہیں وہاں پر, وہ اسپیشلی اگر آپ دیکھیں بہت ساری خواتین ہوں گی فیملی وے میں ہوں گی. یہی تو سر بات ہم تب سے کر رہے ہیں کہ خواتین کے لیے سینیٹری پیڈز بہت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ جو ایکسپیکٹنگ خواتین ہیں, ایک بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی, بلکہ نمبرز بھی آن لائن لوگ شیئر کر رہے ہیں, بٹ کتنے اوتھینٹک ہے اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹیٹ دوز نمبرز, بٹ ایک کافی بڑی تعداد ہے خواتین کی جو پریگننٹ ہیں, اور جو ایکسپیکٹنگ ہیں ان میں سے بہت سی جو ہیں وہ سپٹمبر میں ڈیو ہیں, سپتمبر کے مہینے میں. تو سب سے بڑی تو یہ دیکھیں نا, امیجیٹ آپ کے ان کے بیبیز کی نیڈز ہوں گی, ان کی ملک کی نیڈز ہوں گی, ان کی کلودنگ نیڈز ہوں گی, ان کی میڈیسن نیڈز ہوں گی فوری طور پر. تو یہ ہماری جتنی ایفرٹس ہیں کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے. جو بھی کر رہا ہے, خواہ وہ گورنمنٹ لیول پر ہو رہا ہے. ہوگی مجھے تو اس وقت سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ دیکھیں ایک سیف سیکیور کلین جگہ کے اندر ڈیلیوری ہونی چاہیے. اب جن کی تو نارمل ڈیلیوریاں ہیں, چلیں وہاں پہ ہمیں صرف ہائیجین کا اور ان چیزوں کا اور کچھ اکوپمنٹ چاہیے ہوگی, لیکن جن کی پراپر جیسے سیزیرین ہونا ہے, وہ اتنا بڑا میجر آپریشن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کس طرح کریں گے؟ یہ بھی تو دیکھنے والی چیزیں ہیں نا کہ چیزوں کو اس وقت تک سیٹ اپ کریں. لیکن ابھی ہمیں فوری طور پر جہاں بھی جو بھی کام کر رہا ہے اسے فوری طور پر اس ڈیٹا بیس پر کام کرنا چاہیے فوری طور پر. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, فیکلٹی کو کہا کہ یہ ڈیٹا فوری طور پر جہاں آپ کر رہے ہیں یہ کلیکٹ کریں, امیجیٹلی کلیکٹ کریں کہ 100 ہیں, 1000 ہیں, کتنے لوگ ہیں وہاں پر, جتنے لوگوں کو آپ کیٹر کر رہے ہیں, تاکہ اکارڈنگ ٹو دوز نیڈز وی شوڈ سینڈ دیٹ مٹیریل. ان کو وہ چیزیں ان کو بھیجیں نا, بجائے اس کے کہ ہم ٹینٹ تو ہم بھیج چکے ہیں, ہم مور دین 2000 ٹینٹس بھیج چکے ہیں, اور ہماری ڈیلی ایک ٹرک ہمارا جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے سیالکوٹ میں بھی کوئی 6 کیمپس لگائے ہیں پورے شہر میں ود دا پرمیشن آف ڈی سی صاحب, ہیز کائنڈ کہ انہوں نے ہمیں وہ اجازت دے دی. اور آپ کو تو سیالکوٹ میں لوگ بھی مطلب دے آر فلنتھراپسٹ, اور ہر پورا پاکستان ہے, اور بٹ دے کین افورڈ, ان کے پاس دے آر ویلدی پیپل اینڈ دے کین کنٹریبیوٹ. تو بلکہ ابھی یہ میرے اسٹوڈنٹس شیئر کر رہے تھے, وہاں پر جہاں ہمارا ایک کلیکشن سینٹر بنا ہوا ہے, وہاں چھوٹے بچے جو اخبار بیچتے ہیں وہ اس منی باکس میں کچھ پیسے اس میں ڈال رہے تھے, بالکل ہارڈلی دے آر آف 8 or 10 years old boys, اور دے آر آلسو کنٹریبیوٹنگ. تو ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق کوشش تو کر رہا ہے اس میں. اچھا, جو آپ نے کیمپس لگائے ہیں سیالکوٹ میں, ادھر کلیکشن کے لیے کیمپس لگائے ہیں یا ادھر لوگ آ کے رہ سکتے ہیں؟ یہ نہیں, ابھی تو کلیکشنز کے ہمارے کلیکشنز کے کیمپس ہیں اس کے اندر جی. اور ہمارا یہ ہے کہ آپ فوڈ کی بھی ہم نے آئٹمس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ان میں آپ فوڈ آپ دے دیں, یا اگر کلودنگ بھی آپ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اگر یوز کلودنگ بھی آپ دے رہے ہیں تو اس کو پریس کر کے پیک کر کے ایک ریسپیکٹیبل وے میں آپ دیں کسی کو بھی. اور پلیز پھٹے پرانے کپڑے, نہیں یہ تو بالکل بھی نہیں ہے. ہم جیسے کہ سر آپ نے سوٹ اور ٹائی پہنا ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت وہاں پہ. اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے کہ مطلب شلوار قمیضیں دیں, پینٹیں دیں, شرٹس دیں, مطلب ایسی چیزیں دیں جو اگلے پہن بھی سکے, اور جو اس وقت موسم ہے اس کے حساب سے. لوگ کیا کریں, اپنے پرانے ایسے کپڑے نکال رہے ہیں, کیونکہ اب آگے سردی بھی آئے گی, اس کے لیے پھر سویٹرز بھی بھیجنے پڑیں گے, جوتے بھیجیں. اگر آپ کے نیٹ اینڈ کلین جوتے جو ہم نے کیے ہیں جی بالکل, ہم نے کوئی 2000 پیئرز ابھی یہاں سے لاہور سے پرچیز کر کے وی سینٹ دیر, وہاں پر ڈفرینٹ سائزز کے بچوں کے بھی اور لیڈیز کے بھی وہ بھیجے ہیں ہم نے وہاں پر. اور ایک اور چیز جو ہے وہاں پر میں نے ابھی ہم کیونکہ وی آر لیونگ ان سیالکوٹ اینڈ دیٹ از آلسو اسپورٹس گڈز وہاں پر اویلیبل ہیں, تو ہم نے اسپورٹس گڈز بھی بچوں کے لیے لائک فٹ بال ہیں, بالز ہیں, بیٹس ہیں, یہ بھیجیں. اور چھوٹے بچے ہیں, میں نے ان سے کہا ہے اپنے ٹیم سے کہ آپ ٹوائز بھی کلیکٹ کریں. دیکھیں ٹوائز بہت سارے بچوں کے پاس ایکسٹرا ٹوائز ہوتے ہیں, اگر وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو اس وقت وی آلسو نیڈ دیٹ وی شوڈ سی دا اسمائل آن دا فیسز آف اسمال کڈس, وہ بھی تو ہمارا ضروری ہے اس کے لیے. دیکھیں بڑے تو پھر بھی برداشت کر لیتے, صبر کر لیتے, اب جو ان کنڈیشنز میں ہیں کم از کم ان بچوں کے پاس کوئی کھلونے, کوئی ایسی چیز تو ہو کہ جو بچوں کو بیزی رکھے. جی ہم وہ بھی کلیکٹ کر رہے ہیں. اچھا سر, بٹ میرے خیال سے ایک اور چیز نا, کلرنگ بکس, کلر پینسلز, یہ چیزیں جی میں اب اسی سائڈ پر آنے لگا تھا کہ ایکچولی دیکھیں ان کے تمام اسکول بیگس تو آل ڈسٹرائڈ, ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایٹ لیسٹ جو چھوٹے بچے ہیں اس کو اسٹیشنری بھی پرووائڈ کریں وہاں پر,
اور جو ان کی بکس ریکوائرڈ ہیں اس کا بھی ایک ڈیٹا دیں, ہمیں بتائیں کہ کون سی بکس ایٹ لیسٹ جو ان کے لیول کی بکس تھیں جن کلاسز میں وہ اسٹڈی کر رہے تھے, تو وہ کم از کم ہم بک سیٹ وہاں پر بھیج سکیں اس کے لیے. وہ دیکھیں تب بھی ہوگا جب ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ڈیٹا بیس ہوگا. میں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ اپنی ٹیم سے آئی ٹی سینٹر سے بھی اپنے کہہ رہا تھا. ڈیفینیٹلی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ پنجاب میں جو پاکستان پنجاب پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے ان کے ہمارے پاس ریپرزینٹیوز بھی آئے ہیں. آپ جب جائیں گے تو ہم آپ کو ان کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں گے. بالکل سر ڈیفینیٹلی اس سے بہتر آپ کو کیا ڈیٹا ملے گا. ایک چیز سیٹلائٹ امیجز سارا کچھ ان کے پاس ہے اور وہ بڑے ایفرٹس کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان کے ساتھ کولیبریٹ کر لیں گے نا کہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیتے کچھ, آپ ہم سے گائیڈنس لے لیں, یہ والا ایریا ادھر یہ ادھر وہ, اور ضرورتیں کیا کیا ہیں. کیونکہ ان کے وہ لوگ بھی جب ہمارے پاس فرسٹ 2 days آئے, منڈے کو بھی ٹیوزڈے کو بھی جب ہم بات کر رہے تھے, تو انہوں نے بڑی ہمیں گائیڈنس دی ہے اس کے ریلیٹڈ. میں آپ کے تھرو ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ٹھیک ہے آپ کے اب تو آج کل کوئی مشکل نہیں ہے, گوگل ارتھ پہ آپ ساری چیزیں ٹریس کر سکتے ہیں کہ چیز لوکیٹ ہو جاتی ہے, لیکن کوئی ایک ایسی ایپ بھی ڈیولپ کر لیں کہ جہاں پر اگر میں کہیں چاہتا ہوں کوئی کنٹریبیوٹ کرنا تو ایک کلک پر مجھے پتا ہو کہ اس ایریا میں اس وقت اتنی بکس کی نیڈس ہیں, اتنی اسٹیشنری کی, اتنی میڈیسن کی, کون سی میڈیسن کی ہے, تو ہم فوری طور پر وہ والی کلیکشن ہم کر کے بھیج سکیں. دیکھیے آئندہ کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, کیونکہ 2 ہے نا, پروونشل, تو دونوں سے رابطہ کر کے 1122 ان کی ٹیم بھی آپ کو بہت اچھا گائیڈ کر سکتی ہے. اصل میں ہوتا ہی ہے سر کہ میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم کریں کلیکٹ اور پھر ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہم نے کرنا ہے تو ہم اس کو کر لیں. تو اب میڈیسن کی اگر بات کریں سر, آپ کو بھی پتہ ہے جو لوگ انسولین لیتے ہیں, جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں, ان کو بلڈ کی ضرورت ہے, جو ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کی دل کی دوائیاں بہت امپورٹنٹ ہے, جن کو مرگی ہے, ایپیلیپسی کی میڈیسن آپ کو پتہ ہے ڈیلی لینی ہوتی ہے, اس پہ کوئی ناغہ نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے. سو یہ ساری چیزیں, اور جو ایسے علاقوں میں تو آپ کے میرے خیال سے تو ملٹی وائٹامن بھی ضرور پہنچانی چاہیے. اور میں بلکہ ریکویسٹ کروں گی ان سب کمپنیز سے جو ملٹی وائٹامنس خود پاکستان میں بنا رہی ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے اینڈ پہ بھی ان کو خود ہی ڈونیٹ کریں. بالکل دیکھیں, دیٹس ویری گڈ. جب تک ہر ایریا اپنا حصہ نہیں ڈالے گا سر, تب تک کیا ہو سکتا ہے. اچھا سر, آپ کی ویژن کیا ہے الٹیمیٹلی ان دا نیکسٹ 1 year, کیونکہ 1 سال کی تو ریہیبلیٹیشن کہیں نہیں گئی. بالکل ہمارا یہ ہے کہ جی جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ میری اور ہماری اپنی ٹیم کی بھی ویژن یہی ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ کچھ فیملیز کو, دیکھیں آپ 100% تو کوئی ایک انڈیویجول نہیں کر سکتا, ایک ادارہ نہیں کر سکتا. پاکستان میں صرف 220 یونیورسٹیز ہیں, ہر یونیورسٹی اپنے اپنے آن پر کام کر رہی ہے, لیکن میری سجیشن باقی لوگوں کو بھی ہوگی اور جو ہم خود بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہم پورے 1 سال کا ایک پلان اسٹریٹجی چاک آؤٹ کریں, ان کی نیڈز آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو اینالائز کریں اور پھر اس کے اکارڈنگلی ہم اپنے ریسورسز کو جنریٹ کریں یا جیسے بھی ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میرے پاس بھی اراؤنڈ 12,000 اسٹوڈنٹس ہیں. اب 12,000 سے میں ابھی ان سے بات کر رہا تھا کہ آپ ایک کیمپین صرف یہ کر لیں کہ ہمیں صرف 1 مٹھی راشن دے دیں. 10,000 بچے اگر 1 مٹھی راشن بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دیئر اون سائز آف دا فیملی, ایک فیملی میں 10 لوگ رہتے ہیں, تو 10 مٹھیاں ایک گھر سے اگر آتی ہیں ایٹ لیسٹ, یا اس کی کاسٹ وہ دے دیتے ہیں, اس کی کلیکشن وہ دے دیتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ یہ مہینے میں اگر ہماری یہ کنٹینیو رہے یہ والی ایفرٹ, ٹھیک ہے, تو ہم کم از کم 100 فیملیز کو, 50 فیملیز کو ہم ان کو آن کر سکتے ہیں, اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اور ان کو ہم ایک کہہ لیں کہ ایک سپلائی چین ان کے ساتھ ہم جاری رکھ سکتے ہیں کہ پورا 1 سال ایٹ لیسٹ, کیونکہ 1 سال تو یہ بھی مطلب منیمم ٹائم ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا, شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا ان کو. بٹ تھینک یو سو مچ اسپلیر جی, تھینک یو فار انوائٹنگ می, اٹس ریئلی نائس ٹاکنگ, اور بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اور میں یہ چاہوں گا کہ جی میں 6-8 مہینے بعد پھر آپ کو بلا کے فالو اپ لوں گی. جی بالکل ضرور, ڈیفینیٹلی میں فالو اپ لوں گی. بالکل بالکل جی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایکسائٹمنٹ سب کو شروع میں ہوتی ہے, جو لوگ یہاں کمٹ کر کے جا رہے ہیں, میں نے آفٹر 6 months فالو اپ لینا ہے. نہیں انشاءاللہ اچھی بات ہے, یہ ہمیں بھی آن ٹوز رکھے گا, یہ یاد رکھیے گا. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک 6 months کے بعد آپ نے آنا ہے اپڈیٹ کے لیے. تھینک یو بہت ڈاکٹر. شکریہ, تھینک یو جی. ویورز چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے.
ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایشیا کپ جاری ہے, اور جب یہ جاری ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت تو کم از کم ہم سپورٹس کی بات نہ کریں, اسپیسیفکلی کرکٹ کی. ہمارے ساتھ چودھری عرفان ظہیر ہیں, ایک رناؤنڈ سپورٹس اینالسٹ. السلام علیکم. اینڈ وی ہیو ود اس اسما اسلم, who's a brilliant sports anchor person. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ پچھلے سنڈے ہوا کیا, یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم لوگ تھوڑے زیادہ ایکسائٹیڈ تھے ورلڈ کپ میں ان کو ہرا کے, تب ان کی باری تھی, انہوں نے تو جتنا تھا, تو وہ ہم نے ذرا بیلنس آؤٹ کی ہے چیز کو, تاکہ وہ دونوں سائڈ کا انٹرسٹ لیول انٹیکٹ رہے. بیلنس کرنا تھا تو پھر ایشیا کپ میں تو ہمارا ویسے ہی ریکارڈ بہت ہی برا ہے اگینسٹ انڈیا. نہیں, وہ میچ کے حساب سے بات کرو. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ پچھلے سنڈے کو جو پاکستان اور انڈیا کا ویورز میچ ہوا تھا, پہلے ہم اس پہ ذرا تبصرہ کر رہے ہیں, اس کے بعد دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. اصل میں دیکھا جائے تو I want to analyze that, تاکہ جو ہانگ کانگ کے ساتھ آگے میچ ہے کل ہوگا, ہاں جی کل ہوگا شارجہ میں نا, تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے جو ہو گیا ہے اس پہ بات کریں. اگر کوئی 4-5 میں مین اگر آپ اس پہ باتیں کروں تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹیم سلیکشن بھی شاید ٹھیک نہیں تھی. سب سے پہلا تو دیکھنا پڑے گا ہمیں اوپننگ پیئر کے, ہم نے لاسٹ ورلڈ کپ میں کافی شوز کیے, آپ کے ساتھ بھی کافی شوز کیے, یہ بات کی فخر کا اوپن پہ آنا بہت ضروری ہے. بابر رضوان آلدو کے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, رینک میں نمبر 1 ہے بابر, نمبر 3 پہ رضوان ہے, بٹ ان کا اسٹرائک ریٹ کا پرابلم ہے, یہ 35-40 سے اوپر نہیں کر پاتے. جب بھی آپ کسی بڑی ٹیم کے اگینسٹ میچ کھیلیں گے, اور ابھی جس طرح لاسٹ میچ میں 19 ڈاٹ بال کھیلی انہوں نے, تو آپ 20-25 رنز تو پہلے ہی شارٹ ہو گئے, جو باقی ٹیم زیادہ کرتی ہے پاور پلے کے اندر. دے ٹارگیٹ آلموسٹ 60 اور 70 رنز. تو ایک تو ہم ادھر پرابلم, ہمیں اس کو بہت جلدی ایڈریس کرنا پڑے گا, ادروائز آپ کسی بڑی ٹیم سے میچ نہیں جیت سکتے. پھر ٹیم سلیکشن میں دوسری چیز جو غلطی مجھے نظر آئی افتخار کی تھی. افتخار کو ہم لاسٹ 3 سال سے کنزیکٹیو چانس دیکھ رہے ہیں, کوئی ایک ایسا میچ آپ کو یاد نہیں آئے گا جو افتخار نے پاکستانی ٹیم کو جتایا ہو. ہمیں آصف علی کی اگزامپل نظر آ جاتی ہیں, بٹس اینڈ پیسز کے اندر انہوں نے میچ جتوائے, خوشدل شاہ کی بھی نظر آ جائیں گی, بٹ افتخار کی کوئی پرومیننٹ پرفارمنس نظر نہیں آئی. اس نے رن بال اننگز کھیلی جہاں آپ کو رنز چاہیے تھے, بعد میں آؤٹ ہو گئے. یہ دو ہمیں لگتا ہے کہ بیٹنگ آرڈر میں حیدر علی کو انڈکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح بالنگ لائن اپ آپ کی ریزنیبل تھی. انجریز پہ ہم سیپریٹ بات کر لیتے ہیں کہ انجریز ہمارے پلیئر کو کیوں ہو رہی ہیں اور کسی ٹیم کے پلیئر کو کیوں نہیں ہو رہی ہے, ایک بڑا لمبا ٹاپک آف ڈسکشن ہے, اس پہ سیپریٹ بات کرتے ہیں. بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ ٹیم سلیکشن ہماری بہتر اپروپریٹ ہم کریں گے تو وہ آپ کو رزلٹ میں بھی ایڈریس نظر آئے گی. آپ کا انالیسس؟ I don't agree with him on the opening pair. نہیں بالکل ٹھیک ہے, نہیں the point is the reason for calling both of you, تاکہ آپ دونوں اپنا, کیونکہ everyone has their own opinion کہ یہ ہوا کیا ہے. ہاں I don't agree, like مجھے لگتا ہے کہ رضوان اور بابر نے بھی بہت سارے میچز جتوائے ہیں, اور اگر ہم ڈاٹ بالز کی بات کریں یا پاور پلے میں جتنے رنز ہونے چاہیے تو وہ انڈیا کی ٹیم نے بھی اتنے رنز کیے تھے. آئی تھنک 1-آدھے رن کا ڈفرینس تھا. ہاں ہم اس پہ بھی الگ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ تو چیز کر رہے تھے تو ان کو تو چاہیے ہی اتنا رن ریٹ تھا, تو وہ اپنے اکارڈنگلی چل رہے تھے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ رضوان کا پچھلی کچھ, مجھے لگتا ہے ان کو اپنے اسکل سیٹ پہ کام کرنا چاہیے. یہ نمبر روٹیٹ کرنے سے شاید اتنا فرق نہیں پڑے گا. وہ ایک ہی سائڈ پہ کھیلتے ہیں. پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ وہ بہت اچھا ان کا گیا, لیکن اس سال وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. جو جس میچ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جب آئے تبھی اسٹرگل کر رہے تھے, ان سے وہ ہٹ ہو نہیں رہی تھی, بیکاز دوسری ٹیمز جو ہیں وہ کام کر کے آتی ہیں, ان کو پتہ ہے رضوان کا اسٹرانگ ایریا کون سا ہے, ہمیں وہاں پہ رضوان کو نہیں کھلانا. اچھا ایک بات بتائیں, بیٹنگ لائن اپ ڈیورنگ گیم نہیں چینج ہو سکتا؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. آپ دیکھیں کہ نمبر آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ہم نے اپنا ایک اسپیسیفک رکھا, اس نمبر پہ اسی پلیئر نے آنا ہے. بھارت نے جب سچویشن دیکھی تو جڈیجا ان کا نمبر 7 یا نمبر 8 پہ بیٹنگ کرنے آتا ہے, اس کو نمبر 4 پہ بھیج دیا, کیونکہ دونوں اسپنر ہمارے تھے. شاداب بھی لیگ اسپنر تھا اور نواز کی بال بھی آف اسپن اندر آتی ہے, تو لیفٹ ہینڈر کے لیے بیٹنگ کرنا کنوینئنٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے سچویشن کو ریڈ کیا, پلس ان کے بالر نے ہمارے پہ ورک آؤٹ کیا. انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی جو بیٹسمین ہیں وہ شارٹ بال پہ پھنستے ہیں. ان کی پہلی دفعہ انڈیا کے اندر ہوا کہ سارے کے سارے ان کے پیس اٹیک نے آؤٹ کیے, اور شارٹ بال پہ 90% انہوں نے وکٹس لیں. تو یہی ہوم ورک ہوتا ہے, یہی کوچ کا کام ہے کہ کوچ آپ کو ایسی گیم پلان دے کے, جیسے انہوں نے میرے سے ڈس ایگری کیا, میں پھر اس کو تھوڑا سا لیبوریٹ کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں, آپ سیمی فائنل میں ورلڈ کپ کے ہارے, آپ کسی بھی بڑی ٹیم کے اگینسٹ دیکھ لیں, آپ سکور کرتے کتنا ہے, 160-170. میرا خیال ہے ریئرلی آپ کو ہوگا یا 1 یا 2 گیمز یاد آئیں گی جس میں پاکستان نے 200 کیا. ریسٹ آف دا گیم آپ اسی کے اندر سکور کرتے ہو. آسٹریلیا ہوگی, نیوزی لینڈ ہوگی, انگلینڈ ہوگی, یا ایون انڈیا بھی,
ان کا جو बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत डिफरेंस होता है. कल हमने देखा कि वही जो इंडियन 2 पेसर्स जो थे उनको इतनी मार पड़ रही थी हांगकांग के बैटर से और वो 5 ही विकेट्स ले सके बस. हमारे अगेंस्ट हमने देखा कि हमारे जो प्लेयर्स थे वो आते ही ऐसे, मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपके ओपनर्स की इंटेंट ही इस तरह है, क्योंकि बाबर भी स्ट्रोक खेलता है, रिजवान स्ट्रगल भी कर रहा है और वैसे भी उसकी गेम हो एक तरह की है, वो लेग साइड के ऊपर पुल मारता है, तो आपके दोनों एक तरह के जब बैट्समैन आएंगे आप सफर करेंगे, आपका कॉम्बो बनाना पड़ता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला और एक तरह हिटिंग करने वाला. आपके पास एक जो रिस्क ले ले और एक जी, थोड़ा. और आप ओडीआई की एग्जांपल हम ले सकते हैं. आपने नोटिस नहीं किया पहले जब स्पोर्ट ये लोग क्रिकेट खेला करते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक वसीम अकरम वगैरह जब खेलते थे, तो क्या करते थे कि जैसे ही ना वो सिर्फ एक रन लेके अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज कर देते थे कि यार अब जरा तहम्मुल से चलते हैं. फिर जब टाइम आता था, जब लग रहा होता था कि गेम जरा किसी और तरफ जा रही है, तो वो एक रन करके जगह बदल लेते थे और फिर अगला शुरू हो जाता था. ऐसे ही. सो दैट्स द, आई मीन मेरे नहीं, से ब्रेन को तो यही समझ आती है. बाबर का देखें ना, बाबर का रोल आप ओडीआई में देख लें, बाकी देख लें, वो पूरी इनिंग्स को बिल्ड करता है. बाबर कल आपका पहले आउट हुआ तो आपकी पूरी टीम क्लैप्स कर गई, स्टेबल ही नहीं हो सकी. इसी तरह आप रिजवान नंबर 3 पे आएगा, रिजवान फंसेगा, रिजवान ओडीआई में भी रन नहीं कर पाता, तो रिजवान के लिए तो नंबर 1 आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. बाबर एक ऐसा प्लेयर है जो मिडल में भी खेल सकता है, पावर हिटिंग भी अब कर लेता है. इस्मा क्या कहो? उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं प्लेयर्स ने हमें इन्हीं पोजीशंस पे खेल के मैचेस जितवाए हैं. और फ़खर की जहाँ तक बात है, ठीक है वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो उनकी भी ऑफ एंड ऑन इनिंग्स अच्छी होती हैं. लास्ट मैचेस में भी हमने देखा, क्योंकि वो जल्दी आ गए थे, क्योंकि अगर हम पावर प्ले की बात करें तो वो आ गए थे दूसरे ओवर में बाबर आउट हो गए थे 10 रन करके, तो वो आ गए थे. वही उनको जो जगह हम जो इरफान बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उनको जल्दी आना, तो वो जल्दी ही था, तो वहाँ पे उनको प्रूव करना था खुद को. मैं आपको स्टैट्स के साथ बताता हूँ, बाबर और रिजवान के अगर आप हमारे जो स्टैट्स के साथ बातें करते हैं वो जाहिर है वो भी एक काम है, बहुत बड़ा काम है और आजकल बहुत डिस्कस होते हैं, लेकिन स्टैट्स पे मैं इसलिए बिलीव नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि हर दिन एक नया दिन होता है. अगर हम इस तरह से बात करें तो पिछला मैच तो पाकिस्तान जीता था. अच्छा, उसमें इस तरह है कि बाबर और रिजवान आपके 60-70% बॉल्स कंज्यूम करते हैं, पीछे आपकी बॉल्स बचती हैं 50 और 40 जो बाकी आपके 8 या 9 प्लेयर्स ने खेलनी है. अब हर प्लेयर के हिस्से में बॉल्स कितनी आती हैं? 10, 12, 13. अब उसमें उसने हर बॉल पे हिट करना है. और T20 के अंदर आपका जो इस तरह इन्होंने कहा कि फखर आउट हो जाता है, तो वो आसिफ भी आउट होगा, खुशदिल भी आउट होगा, बिकॉज़ दे आर प्लेइंग फॉर हिट्स. बिल्कुल. एक तो बताएं कि इंजरीज क्यों बार-बार हमारे प्लेयर्स को होती हैं? वर्कलोड इतना ये लड़के खेल रहे हैं, लीग्स खेलते हैं ये लोग फिर पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे होते हैं, काउंटी भी जाके खेल रहे होते हैं. यू थिंक ओवरवर्क? यस, देखिए दुनिया में हर जगह प्लेयर हर तरह की लीग खेल रहे हैं, बाकी टीम्स के भी खेल रहे हैं. एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है हमारे पीसीबी की तरफ से, वो कोई प्लान ही नहीं है, फिजियो काम नहीं कर रहा, जो वो नहीं काम कर रहा. उस लिहाज से उनके प्रॉब्लम है कि आपको देखना पड़ेगा, अगर शहीन इंजर्ड था, उसके स्ट्रेन पहले चल रहा था, तो आपने उसको नीदरलैंड की अच्छा इधर एक बात में अच्छा नहीं बट मैं एक बात बताऊं, आपको कभी भी कोई जगह खिला नहीं सकती जब तक आप नहीं गो अहेड देते कि आई कैन प्ले. तो थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सारे प्लेयर्स से कि प्लीज़ अगर आप इंजर्ड हैं या आपको महसूस हो रहा है कि आप टॉप ऑफ द अपनी गेम पे नहीं है, तो बता दें. देखिए पीसीबी कभी आपको फोर्स नहीं करेगा, ये एक फैक्ट है. आप अगर कहेंगे कि आई डोंट फील कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली आपने गेम को बचाना है. अगली गेम की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द मैच. इसका मैं एक चीज़ पॉइंट लास्ट इसमें ऐड कर दूं, प्लेयर्स के ऊपर भी ऑनस है, मैनेजमेंट के ऊपर भी ऑनस है. देखिए आपका प्राइम बॉलर है, वो प्राइम बॉलर जब होता है, जैसे मैं इसकी एग्जांपल आपको रिलेट करता हूँ शुएब अख्तर के साथ, तो शुएब अख्तर को मिस गाइड किया गया मैनेजमेंट की तरफ से और चीज़ें भी की गई, उसको ज़्यादा खिलाया गया. वो आपका एक ऐसा बॉलर था जिसको आपने स्पेसिफिक गेम्स खिलानी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का वो एफर्ट मारता था, तो आपको किसी तरीके से आपको शाहीन को भी जिसमें आपको रिलैक्स दे सकते हैं. जैसे शाहीन हमारा बड़ा बॉलर है, मेन बॉलर है, तो हम उसको वेस्ट इंडीज की सीरीज ना खिला के उसको रेस्ट दे सकते थे. इतनी गर्मी में हमने मुल्तान में उसको सीरीज खिलाई, उसके बाद हम नेदरलैंड्स उसको साथ ले गए. अभी इनफैक्ट दुबई में भी शाहीन साथ था, अभी वो लंदन गए हैं अपनी इंजरी की रिकवरी के लिए, तो हम ये सारी जगह पे उनको रेस्ट दे सकते थे ताकि वो हमें वर्ल्ड कप में अवेलेबल होते. ओके, आई वांट टू टॉक अबाउट अब जो मैच होने वाला है. अब जो मैच होने वाला है उसका बताओ मुझे. कल मैच है हांगकांग के साथ और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इतना इशू होना चाहिए, बट इसमें अगर हम इसको जीतेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, राइट? बिल्कुल ऐसे ही. नसीम शाह इंजर्ड नहीं है, बट अच्छी चीज़ ये आ रही है कि उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. अब अगेन इस पर भी डिस्कशन बनती है, उसने अगर आपका 20 साल का लड़का 4 ओवर नहीं कर सकता, उसने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, पूरी जान लगाई, बट हमने देखा कि वो डिहाइड्रेटेड भी हुआ, उसको मसल भी क्रैम्प भी पड़े, उसको स्ट्रेन भी आया. तो आपका फिटनेस लेवल क्या है?
باقی تمام دنیا کی اسی کنڈیشن کے اندر بالنگ کر رہی ہے. بھارت نے بالنگ دوپہر میں کی, مطلب ایوننگ تھی, ادھر زیادہ ہیومڈ تھا, رات کو پھر بھی بہتر کنڈیشن تھی. آلدو کہ آئی ایڈمٹ کہ آپ کا جو دبئی کا اسٹیڈیم ہے فورٹ کی طرح ہے, ادھر وینٹیلیشن نہیں آتی باقی اسٹیڈیم کی طرح, وہ پورا پیکڈ ہے اس طرح کا. بٹ پھر بھی آپ باقی ٹیموں کا دیکھیں فٹنس لیول. ایک اور اگین کچھ ان سائڈ میں چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا. باقی ٹیم جو میچ سے پہلے پریکٹس کرتی ہے وہ صرف وارم اپ کرتی ہے ایسی کنڈیشن کے اندر جب ان کو لگتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری ہیومڈ ہے, سفوکیشن زیادہ ہے, ڈی ہائیڈریٹ ہونے کے چانس ہے. ہم کیا کرتے ہیں ہمارے لڑکے کہ وہ ان کو میچ سے پہلے بھی پریکٹس کرائی جاتے ہیں. جب ایک بچہ پہلے 3-4 اوور بال کر لے گا, وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جائے گا, وہ اپنی باڈی کو اتنا وہ پانی یا وہ جو ریکوائرمنٹ ہے نیوٹریشن نہیں دے گا میچ کے اندر, تو اس میں فٹیگنس آنی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس کو کوئی ایکسکیوز نہیں بنا سکتے جی میرا پلیئر انجرڈ ہو گیا اس کو اسٹین آ گیا. کیوں آ گیا بھائی؟ آپ پروفیشنل ہو, آپ نے یہ ساری چیزیں پہلے ورک آؤٹ کر کے رکھنی ہے. مقصد کیا ہے آپ کا؟ اتنے پورا اسکواڈ جاتا ہے 10-12 لوگوں کا مینجمنٹ کا, جو ساتھ ٹیم کے وہ ٹریول کرتا ہے, تو یہ دیکھنے والی چیز ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو اتنی ساری انجریز ہوئی اور ڈی ہائیڈریشن کا ایشو, ہم نے اپنے پلیئرس کو کلیمٹائز ہی نہیں کیا. ہم لوگوں نے ایشیا کپ کھیلنا تھا دبئی میں, اس سے پہلے ہم نیدرلینڈز میں جا کے 3 ODI سیریز کھیل رہے ہیں. ویدر کا کتنا ڈفرینس ہے, تو مجھے لگتا ہے وہ ایک اننیسیسری سیریز تھی. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اس لیے نیسیسٹی تھا کھیلنا کیونکہ ICC کی تھی, وہ کھیلنا تو مینڈیٹری تھا. ہم سب سے زیادہ یو میں کھیلے ہوئے ہیں. کو ریسک کرا سکتے تھے, جیسے رضوان بھی کتنا اسٹرگل کر رہے تھے وکٹ کے پیچھے. تو میں وہی بات کر رہی تھی کہ ہم اپنی بینچ اسٹرینتھ کو ٹرائی کر سکتے ہیں. آپ نے جو ایک بات کی, ہمارے لڑکے کبھی اتنے انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ آپ نے ویسٹ انڈیز اور خود بھی نہیں بیٹھتے کہ ہمارا کوئی نیا لڑکے کو چانس ملے گا, وہ جگہ نہ لے لے. سو کل کا میچ فیئرلی ایزی ہونا چاہیے. آپ نے ایک ایسوسیٹ ٹیم کے ساتھ کھیلنا ہے, مجھے نہیں لگتا اتنا کوئی ایشو ہونا چاہیے. دو ایکسپیکٹڈ ہونی چاہیے اس میں چینجنگ کے لحاظ سے. ایک تو جو ابھی تک نیوز آ رہی ہے حسنین کو چانس دیا جا رہا ہے, نسیم شاہ کو ریسٹ دیا جا رہا ہے, اچھی بات ہے, اس کو دینا بھی چاہیے کیونکہ اس میں بڑے آگے میچز آئیں گے آپ کے لیے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو حیدر علی آپ کی کموڈٹی تھی کیسی, جو T20 کے لحاظ سے نمبر 1 بیٹسمین تھا اور بڑا اچھا پرفارم کرتا. آپ کو اس طرح کے لڑکے لینے چاہیے جن کے اندر انرجی ہے, پیشنیٹ ہے گیم کے لحاظ سے, اور آپ کو پورا چانس لینا چاہیے, ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے. تو حیدر علی کو میرا خیال ہے میں بیک کروں گا کہ اس کو بھی ٹیم میں. ہاں بالکل آئی ایگری کہ حیدر علی کو چانس ملنا چاہیے. آلدو وہ تھوڑے کیئرلیس ہیں, جیسے ان کو ڈفرینٹ جگہ پہ چانس ملے تھے انہوں نے خود گوا دیے, اور پھر وہ اپنی فارم بھی اس طرح سے پروو نہیں کر پاتے ہیں. لاسٹ PSL میں بھی انہوں نے کچھ اچھا نہیں کیا تھا. تو آئی تھنک ان کو چانس ملنا چاہیے دوبارہ, بیکاز ظاہر ہے اگر ہم حیدر علی کے بارے میں بات کریں تو ان میں ٹیلنٹ تو ہے, وہ ڈیزرو تو کرتے ہیں ٹیم میں ہونا, تبھی ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ان کو چانس ملنا چاہیے. ایک اچھا پراسپیکٹ ہو سکتے ہیں وہ ہمارے لیے ورلڈ کپ میں بھی. So let's see what happens tomorrow. Best of luck to the Pakistani team. And جیتیں یا ہاریں ہماری ٹیم ہے, ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں, بٹ اللہ بہتر کرے گا. اللہ کرے کہ کل ہمارے پلیئرز جو ہیں پاکستان کا نام روشن کریں. آمین. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us guys. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز, خواتین کا وراثت میں حق. ویورز, ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں, انسانی حقوق کی جب بھی کوئی ڈسکشن آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بچوں کا یہ حق ہے, بڑوں کا بزرگوں کا یہ حق ہے, ماں کا یہ حق ہے, باپ کا یہ حق ہے. لیکن جب بات وراثت کی آتی ہے تو پتہ نہیں کیوں ہم لوگ ایز ہیومن بینگز بھول جاتے ہیں کہ بھئی انسانوں کا جو حق ہے وہ ان تک پہنچانا چاہیے. اب فار ایگزامپل کسی مرد کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اس کی مدر بھی حیات ہیں, اس کی جو وائف ہے ان کا بھی ایک رائٹ ہے. اب ان سب لوگوں کا ایک اماؤنٹ ہے جو ڈیسائیڈڈ ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور قانونی طور پہ بھی. لیکن 90% بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے خواتین کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. مزے کی بات یہ ہے کہ باہر کے ممالک میں تو یہ ڈسکشن بھی نہیں ہوتی, جس کا جو رائٹ ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. اگر کسی نے ول بنائی ہے تو اس ول کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ وہاں پہ یہ سلسلہ ہوتا ہے. پاکستان میں ول کی وہ والی ویلیو نہیں ہوتی, وصیت اس طرح سے میٹر نہیں کرتی اتنی. بٹ خیر, ہمارے پاس جب پراپر ایکسپرٹس ہیں اس ایریا میں تو پہلے ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر علی وقار قادری ہمارے ساتھ ہیں, میرے بہت ہی پیارے بھائی, ہمارے ریناؤنڈ ریلیجس اسکالر ہیں, اور ہمیں یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں گائیڈنس دیں گے. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام.
علی بھائی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ماریہ فاروق نے، بہترین لائر ہیں اور قانونی طور پہ کیا رائٹس بنتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی ہمیں گائیڈنس دیں گی. السلام علیکم. اور یہ کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک. اچھا، سب سے پہلے تو قرآن اور سنت کے پوائنٹ آف ویو سے کیا خواتین کا وراثت میں حق ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل حق ہے. دیکھیے جب اسلام آیا تھا نا تو جو اچھی چیزیں تھیں اللہ کے نبی نے اور اللہ نے اس کو کنٹینیو کیا. جن اچھی چیزوں میں خرابیاں واقع ہو چکی تھیں ان کی اصلاح کر کے ان کو کنٹینیو کیا، اور جو بری چیزیں رائج ہو چکی تھیں ان کو ختم کر کے اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ پازیٹیو چیزیں جاری و ساری کی. مثلا سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں یعنی حضور کی آمد اور اعلان نبوت سے پہلے جو رواج تھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ حصہ ہے. تاکہ دیکھیے ہم صرف یا تو تنقید کی طرف چلے جاتے ہیں، ہمیں سارے پہلو مد نظر رکھنے چاہیے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو اس کے رشتہ داروں میں سے یا اس کے دوستوں میں سے ایک رواج تھا کپڑا پھینکنے کا. صحیح حدیث میں اس عورت پر یا اس کے اگر کوئی لونڈی ہوتی اس دور میں ہوتی تھیں یا بیوی بھی ہوتی تو اس پر جو کپڑا پھینکتا وہ اس کی گویا کہ میراث تصور ہوتی تھی. وہ سارے حقوق جو شوہر والے تھے اسے منتقل ہو جاتے تھے. یا اللہ، آپ اندازہ کر لیں. اچھا، اور پھر اگر یہ نہ ہوتا تو شوہر کے مرنے کے بعد اس کی جو سسرال والے تھے، اس کے ماں باپ کا تصرف نہیں مانا جاتا تھا. اس کے سسرال والوں، اس شوہر کے بھائی سب سے زیادہ، پھر اس کے ماں باپ کو اس کے حقوق منتقل ہو جاتے. وہ چاہتے تو اس کی جہاں چاہتے شادی کرتے، نہ چاہتے تو اس کو ساری عمر غلام بنا کے رکھتے، اور اس کی جو اپنی سوشل پرسنل لائف تھی اس کا بالکل ختم ہو جاتا، ڈیڈ لاک ہو جاتا سب کچھ. اللہ کے رسول نے یہ سب کچھ ختم کیا. سمجھے نا، یہ اس لیے اللہ کے رسول نے پابندی لگائی. ہمارے ہاں تو پتہ کیا ہوتا ہے، ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک لیکچر بھی دیا تھا، اس پر بہت ماحول خراب بھی ہوا کہ پسند کی شادی ایک ہے نا، اسلام پسند ہی کی شادی کو اجازت دیتا ہے. پسند کی شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کی پسند ہو، پسند کی شادی کا مطلب یہ دو طرفہ پسند ہو. اور دوسری بات ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ڈیٹس پہ جائیں اور کوئی اس طرح کی حرکتیں کریں، بٹ بات یہ ہے کہ دونوں کی پسند پوچھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اب اس سے آپ آ جائیں یہ وراثت کے معاملات. پسند کی شادی میں لو میرج میں تھوڑا فرق ہے جو لوگ مس کر جاتے ہیں. اچھا، اب دوسرا یہ کہ جہاں پر وہ تصور تھا کہ عورت کا کسی بھی حوالے سے کوئی تصرف قائم ہی نہیں تھا ایام جاہلیت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسلام نے اور قرآن نے عورت کو وہ تصرفات دیے. یعنی عورت کے، بلکہ میں تو یہ کہوں نا، بالکل سچی بات، قرآن کو اگر آپ پورا پڑھ لیں، ہمارے ہاں پڑھتے نہیں ہیں لوگ، تو جتنا ڈیفنس میں عورت کے قرآن آیا مرد کے نہیں آیا. ایک پوری سورہ نساء ہے جو صرف اس کا نام کیا ہے، ویمن، عورتوں کے حقوق پر ایک صورت ہے، مردوں کے حقوق پر صورت نہیں ہے. عورت کے نام پر صورت ہے، عورت کے رشتے پر صورت ہے. کمال ہے. اب کیا ہوا، اللہ کے رسول نے پورے کے پورے حقوق دیے. سب سے پہلے عورت پر یہ تھا کہ پتہ نہیں ایام جاہلیت میں عورت کو معاذ اللہ کم تر سمجھا جاتا تھا. قرآن نے کہا اپنا خالق من نفس واحد، نفس واحد اللہ نے بنائی. اگر عورت کم تر ہے تو مرد بھی کم تر ہے، ڈیسیژن خود کر لو. نفس واحد سے عورت کا مضمون شروع کیا. پھر اس کے بعد عورت کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ پتہ نہیں یہ باعث ایام جاہلیت میں باعث مصیبت ہے، اس نے آدم کو جنت سے نکلوایا. یہ متھ ہے، یہ بائبل کے پہلے چیپٹر میں لکھا ہوا ہے. لیکن قرآن نے کہا فَأَزَلَّمَهُمُ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا تھا. یعنی وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن میں ڈیفینسو پوزیشن میں لا کے اس کے ایک سٹیٹس قائم کر دیا. اس سٹیٹس کے تمام اجزاء میں سے جب آپ اس کے فائنینشیل پروٹیکشن کی طرف آتے ہیں تو 3-4 جو پہلو ہیں، یہ ایک پہلو ہے فائنینشیل پروٹیکشن کا. اس میں یہ ہے کہ اس کو وراثت کا حق دیا. اب دیکھیے، عورت وہ واحد ہستی ہے جس کا ہر حیثیت میں وراثت کا حق ہے. وہ ماں ہو تب بھی وہ وراثت کا حق ہے، وہ بیوی ہو تب بھی وہ وراثت کی حقدار ہے، وہ بیٹی ہو تب بھی وہ وراثت کی حقدار ہے، وہ پوتی ہو تب بھی وہ وراثت کی حقدار ہے، وہ بہن ہو تب بھی وہ وراثت کی حقدار ہے، وہ دادی ہو تب بھی وہ وراثت کی حقدار ہے. آپ اندازہ کریں. اچھا، اور جو کچھ وراثت میں اس کو ملے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ اس کا پرسنل ہوگا. مرد کے ذمہ کفالت ہے، چاہے وہ مزدور ہے، اور عورت چاہے ڈاکٹر ہے، اس کی بیوی. لیکن گھر کے تمام اخراجات بذمہ مرد ہیں. عورت اپنے اختیار رکھتی ہے، وہ کرے گی تو احسان ہے، بہت اجر ہے، نہیں کرے گی تو اس کے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں اپنے فادر ان لا کو ڈیڈی کہتی تھی. میرے وہ ڈیڈی ہی ہیں، اور باپ سے بڑھ کے انہوں نے مجھے پیار دیا. پچھلے سال وہ ہم سے بچھڑ گئے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ نے بھی تعزیت کی تھی. ڈیڈی کی میں پہلے تو شدید عزت اور پیار، لیکن ان کے جانے کے بعد جو بات انہوں نے بڑی کلیئرلی کہی اور ایک خط بھی چھوڑا پورے اپنے بچوں کے لیے
کہ جو بھی تم لوگوں کے حصے کا ہے اس کو تم لوگ تب تک ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک تمہاری ماں زندہ ہے. جب اللہ امی کو لمبی زندگی دے, ممی کو, جب کبھی امی نہ رہیں, اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے ہم سب کے سر کے اوپر, بٹ اگر وہ نہ ہوں تو اس کے بعد ڈسٹریبیوشن ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر کا مرد چاہتا ہے, عورت چاہتی ہے, سب سے پہلے جو ہے وہ بٹوارا جو ہے وہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں کہ بھئی میرا حصہ تو مجھے پکڑاؤ نا. اور یہ بڑی مطلب شاکنگ بات ہے, ماں کا حصہ کھا جاتے ہیں بچے. جی فیکچولی قانون کے پوائنٹ آف ویو سے, پیورلی قانون کے پوائنٹ آف ویو سے خواتین کا حق بنتا ہے جائیداد میں, وراثت میں؟ جی جگن, جس طرح کہا ابھی کہ سورہ نساء میں حق لکھے گئے ہیں کہ اگر وہ ماں ہوئے, بیٹی ہوئے, بہن ہوئے, اور یہی حقوق جو ہیں وہ قانون آپ کو فراہم کرتی ہے. تو اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ کو جو ہے حصہ ملے گا, اور اس میں یہ بھی انہوں نے آگے تفصیل دی ہوئی ہے کہ اگر بچے ہیں تو کتنا حصہ ملے گا, اگر بچے نہیں ہیں تو کتنا حصہ ملے گا. تھوڑی سی اس پہ کلیئرٹی دے دیں گی, کیونکہ جو خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کا کیا حصہ بنتا ہے. جی تو دیکھیں, اگر مثال میں دوں کہ ایک مرد ہے, اس کی وفات ہو گئی ہے, تو اس کی جو والدہ ہیں انہیں حصہ ملے گا. اگر کوئی بچے نہیں ہوئے آگے سے اس کے مرد کے, اس کی جو بیوی ہے اس کو بھی حصہ ملے گا. اب وہ حصہ جو ہے اس کو ملے گا 1/8 اگر آگے بچے ہیں اس کے, بیوی کے اپنے بچے ہیں. اگر نہیں ہیں تو پھر اس کو جو حصہ ہے وہ 1/4 ملے گا, 1/4. جی 1/4 ملے گا. اس طرح انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی ہے. اب آپ اگر ہم یہ مثال لیتے ہیں کہ مرد کی وفات ہو گئی, اس کی بیوی ہے اور آگے بچے ہیں. اگر بیوی ہیں اور بچے ہیں تو بیوی کو مل گیا 1/8. اب آگے بچوں میں ہم مثال کر لیتے ہیں کہ صرف ایک بیٹی ہے. اگر ایک بیٹی ہے تو پھر جو بقایا رہ گیا ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے بیٹی کو ملے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم آگے مثال لیتے ہیں کہ 2 بیٹیاں ہیں, صرف جو اولاد ہے 2 بیٹیاں ہیں, تو ان کو جو ہے 2/3 حصہ مل جاتا ہے. ایک اور آگے مثال لے لیتے ہیں جو کہ کافی مسائل کرتی ہے. وہی ہوتی ہے کہ اگر ایک بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے تو اس میں پھر کیا کیا جائے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا بیٹے کو حصہ ملے گا اس کا آدھا بیٹی کو ملے گا. اور ابھی اس پہ اور بھی تفصیلاً بات ہوئے گی. مسائل تب آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جی سارا حصہ بیٹے کا ہے, یا اگر وہ جو مرد ہے اس کی وفات ہو گئی ہے تو سارا حصہ جو ہے اس کے بھائیوں کا چلا گیا اگر اس کے بچے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس میں ہو کیا رہا ہے کہ جو بیوی کا حصہ تھا وہ نہیں اس کو دیا گیا, اور جو بیٹیوں کا حصہ تھا وہ نہیں دیا گیا, حالانکہ قانون میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ حصے ہیں بیوی کے, بیٹی کے, ماں کے. اچھا, اب اگر 10 سال پہلے یہ معاملہ ہوا اور اس وقت ہمارا کوئی شو دیکھ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو میرا حصہ تھا, انہوں نے دیا ہی نہیں, تو کیا 10 سال بعد بھی کیس ہو سکتا ہے؟ جی تو آپ نے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ قانون میں لکھا تو گیا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ حصے اس طرح تقسیم نہیں ہوتے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جیسے کوئی وفات ہوتی ہے تو جو بیٹے ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں حصہ دے دیں. اب اس کے لیے جو آپ کے پاس قانونی طور پہ حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کورٹ میں جا کے ایک دعویٰ کریں, اور وہ ایک علیحدہ مشکل مسائل ہیں, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کتنا وقت گزر گیا اس چیز کو جب آپ دعویٰ کریں گے, لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک عورت جس کو حصہ بھی نہیں ملا, اگر اس کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے جائے عدالت میں, کیسے وہ وکیل کو ہائر کرے اور پھر وہ پورا مقدمہ لڑے. اب آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوئے گا, ہمارے ویورز کا بھی ہوئے گا کہ مقدمے 1 یا 2 مہینوں میں تو ختم نہیں ہوتے. میں نے اتنی بڑی فیملیز دیکھی ہیں, اتنی امیر فیملیز, اتنا پیسہ کہ مطلب اگلی 10 پشتیں بھی اس میں سکون سے گزار لیں, وہ نہیں بہنوں کو حصہ دیتے, وہ حصہ نہیں دیتے, اور وہ شاید بہنیں پھر ماں کو نہیں دیتے, اچھا ماں کو نہیں دیتے اہم بات یہ حصہ. ہے, ماں جس کے پیروں تلے جنت ہے, صحیح بات, اس کی زندگی آپ جیتے جی جہنم بنا دیتے. اتنی شاکنگ بات ہے. اچھا سر, میں ادھر بات کر کے پھر آپ سے کلیئرٹی چاہوں گی. میرے سامنے ایک ایسا کیس آیا کہ مطلب مجھے پتہ چلا کہ 2 بچیاں یتیم, ان کے پہلے فادر کی ڈیتھ ہوئی. جب فادر کی ڈیتھ ہوئی تو کوئی ایسا سچ بات بوت نہیں ہوئی, کسی نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ جس طرح بچیاں اور ان کی بھائی کی بیوی جو ہیں وہ ساتھ رہ رہی ہیں اپنے پورشن میں, وہ رہیں, نو پرابلم. اچھا, اس کے کچھ مہینے کے بعد مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب 2 یتیم بچیاں,
اور کسی نے ان کو کچھ نہیں دیا. وہ نانا نانی کے پاس جا کے اب اپنے رہ رہی ہیں اور وہ سنبھال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی کی آخری نشانی ہے, وہ ان کو اس کو بچی کو رکھا ہوا ہے انہوں نے, بچیوں کو, اور آگے سے کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ان کو ان کا کچھ دینا ہے نہیں دینا ہے. وہ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی بھی چلا گیا, بھابھی بھی چلی گئی, وہ ادھر ہے. خیر جی ڈاکٹر صاحب, اس میں سزا کیا ہے؟ پھر ہم اور وجوہات ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کے عذاب ہم پر کیوں آتے ہیں. جب آپ ایسی بچیاں جو یتیم ہیں, اور یتیم سے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان سے جب اللہ نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ کو پسندیدہ گھر زمین پر کوئی بڑی کوٹھی یا نیک اور صالح بندے کا نہیں ملتا, وہ ملتا ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے. اور جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, اللہ فرماتا ہے اس نے میرے دین کا انکار کر دیا, اور یہ دھکے دینے والی ہے. اور پھر جو حق نہیں دیتے, ایک تو یہ ہو گیا نا یتیم کے ساتھ حق نہیں دیتے, اس کے متعلق بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی بچی, اچھا یہ ہے عام بندے کا, اگر وہ یتیم ہے تو ظاہر ہے وہ اور شدید ہو گئی بات. فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا ایک بالشت کے برابر زمین, یہ ایک بالشت ہے, ہتھیائے گا اور اس کا حق ہتھیائے گا, تو اللہ تعالیٰ 7 یہ ایک زمین دیکھ رہی ہیں آپ, اس کا آپ گوگل کریں, اس کا ویٹ کتنا ہے, 7 زمینوں کا توق بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالے گا, جس کو لے کر وہ میدان محشر میں چلے گا. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتا ہے, دیکھیے 2 عورت کو پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے جو نہیں ہے ہمارے یہاں. ایک ہے اس کو سوشل اور کلچرل جو جسٹس ہے یا جو پروٹیکشن ہے, بیک اپ ہوتا ہے, وہ نہیں ہے. مثلا دیکھیں نا, اگر ہمارے ہاں اتنا اچھا ماحول ہوتا تو ان یتیم بچیوں کے ساتھ کتنے رشتہ دار کھڑے ہوتے, اور وہ اتنا فورس کرتے کہ وہ فیصلے پر مجبور ہو جاتے. رشتہ دار کون سے کھڑے ہوں علی بھائی, وہی تو کھا رہے ہوتے ہیں. محلے دار تو ہیں نا, کچھ نہ کچھ ایسے لوگ تو ہیں نا. اچھا اب کیا ہوا, یہی بالکل ایک حدیث میں بھی بات ہے. حضرت سعد بن ربیع صحابی تھے, احد میں شہید ہو گئے, 2 یتیم بچیاں تھیں, چچا نے سب کچھ ہتھیا لیا. یہ بالکل یہی کیس, بیوہ جو ان کی تھی وہ 2 بچیاں لے کے حضور کی خدمت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ میرا شوہر تو احد میں شہید ہو گیا, اور ان کا چچا تو ان کو ایک جبہ نہیں دے رہا, حدیث کا لفظ ہے, یعنی یہ کپڑے کا ٹکڑا تک اس نے نہیں دیا. سگے ماموں نہیں دیتے. حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اس کو فرمایا کہ اس کی بیوہ کو 8واں حصہ دو, ان دونوں بچیوں کو 2/3 دو, اس کے بعد جو باقی ہے وہ بطور بھائی تمہارا حصہ ہے. تو سوال یہ ہے, دیکھیں ایک تو ہمارے یہاں سوشل جسٹس نہیں ہے, دوسرا پھر یہ ہے کہ جس طرح بھی ہماری بہن نے اشارہ کیا کہ جو لیگل پروٹیکشن ہوتی ہے وہ اویلیبل تو ہے, لیکن وہ اتنی پرولونگ ہے کہ ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو پھر کریں کیا؟ پھر کریں کیا, اس کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں اسلام کے 2 حصے ہیں, یہ بڑا اہم پہلو ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کو, یہ قرآن اس لیے آیا کہ اللہ آپ کا رب آپ کو جہنم کے قصے سنائے اور کہ میں آپ کو جہنم میں ڈالوں گا, نہیں. یہ اس لیے آیا کہ وہ آپ کو جنت کی سنائے, وہ تو اس کے اپنے ساتھ محبت اور تعلق کا چاہتا ہے آپ سے. یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ ہیومن نیچر یہ ہے کہ کچھ عذاب سے ڈر کے اس کی راہ پہ آ جائیں, ٹھیک ہے, کچھ ثواب اور جنت کی لالچ میں اس کی راہ پہ آ گئے, کچھ جو شعور والے ہیں وہ اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کی وجہ سے اس کی راہ پہ آ جائیں. یہ مختلف انداز ہیں جو اللہ کا رسول اپناتا ہے بندوں کو اپنی راہ پہ لانے کے لیے, اور اگر یہ سارے اپنی راہ پہ نہ آئیں تو پھر ان کے لیے چھتر پولا ہے, اس کے لیے تعزیرات ہیں کہ پکڑیں اور سزائیں دیں. ہمارے ہاں سزائیں نہیں ہوتی اس طرح سے, ایکسپیڈائٹلی سسٹم نہیں ہے. اگر چوری کوئی کرتا ہے انسان تو اس کو کہا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا ہے, رائٹ, بالکل, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. تو جو اپنی بہن سے چوری کر رہا ہے یا اپنے بھائی کی بیوہ سے چوری کر رہا ہے یا جو اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دے رہا, یہ خالی چوری نہیں ہے, ظلم شامل ہو جاتا ہے اس چوری میں. یہ چوری پلس ظلم ہے. کہا کہ سزا اگر کوئی ہے دیکھیں نا کچھ تو نہیں ہے پروسیس سزا. تو اس کو جلدی کرے نا, اس کی پروسیس کو بھی تو کسی طرح فاسٹ کرے نا, یا کوئی ایسا آپ ایز لائرز کوئی ایسی جگہ تو کریٹ کرے جیسے وکیل.com ہے, اس پہ لوگ آن لائن جا کے اپنے سوال وغیرہ کا جواب لے لیتے, لیکن پھر لوگ والنٹیئر بھی تو کرے نا, کچھ تو پرو بونو والا سلسلہ ہو. اتنی بچیاں ہیں اس دنیا میں جن کے بھائیوں نے حق کھا لیا, جن کے باپ نے نہیں حق دیا, باپ نے کہا ہم نے جہیز دے دیا نا, اس پر بات کریں گے, اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے ابھی. ہاں جی. سو جگن جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح بات ہے کہ کیونکہ ہمارے قانون میں کوئی سزا نہیں ہے اس چیز کی, ایک تو لوگوں کو اللہ کا خوف ہوئے, اپنے دین کے قریب ہوئے, لیکن اگر وہ نہیں, ان کو وہ خوف ہے, تو اس دنیا میں پھر ان کو ہم کس طرح اس چیز پہ مجبور کریں کہ وہ حصہ دیں, جس کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے قانون کو اس طرح بہتر بنا سکتے ہیں کہ اس میں سزا ہوئے اگر وہ حصہ نہیں دیا گیا. اور آپ نے جو دوسری بات کی کہ ایسا ایک سسٹم ہوئے جس کے تحت دیا جائے حصہ, جو آپ کی جائیداد ہوتی ہے جو کہ رورل ایریاز میں ہوتی ہے, ہمارا ایک لاء ہے اور وہ قانون ایک پورا میتھڈ دیتا ہے کہ کس طرح جو آپ کا آفیسر ہے وہ خود ہی پھر حصہ تقسیم کر دے گا اگر نہ کیا گھر والوں نے. اب یہ پورا قانون میں ایک تفصیلی میتھڈ لکھا ہوا ہے, لیکن جو بات ہے جو پہلے ہوئی, اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ گاؤں میں کیا حالات ہیں, ادھر تو عورتوں کے حقوق لینا سب سے مشکل ہے,
تو وہاں ہم ان لوگوں سے تو نہیں یہ توقع رکھ سکتے کہ وہ اس پورے میتھڈ کو ایسے ہی امپلیمنٹ کریں گے. تو تھوڑی سی قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے, معاشرے میں اس چیز کی زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو ہم وکلا ہیں ان پہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک پرو بونو یہ سہولت فراہم کریں لوگوں کو, کہ لوگ آ کے کہیں کہ چلیں جی ہم مقدمہ لڑ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے لیے کر سکتے ہیں اور اس کی اتنی زیادہ رقم نہیں ہوئے گی. کیونکہ وہی چیز ہے نا کہ جو انسان اپنا حق مانگ رہا ہے, زیادہ تر ایسی کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ آلریڈی آپ کے اتنے برے فائنینشیل حالات ہوتے ہیں کہ کہاں حق مانگے, کہاں جا کے پورا کیس کرے. اگر فار ایگزامپل 4 لاکھ روپے آپ کا حصہ بنتا ہے, اگر آپ نے اس میں سے 3 لاکھ روپے خرچ کر دینے ہیں وکیل کے خرچے کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ایکسپینسز ملا کے اس سے زیادہ آپ کا خرچہ ہو جانا ہے, تو کون سا حق؟ کیا فائدہ اس کا؟ اچھا, یہ جو ایک کانسٹنٹ بات سننے کو ملتی ہے, بھئی اتنا زیادہ جہیز بنا کے دے دیا, اس کو شادی کر کے اس کو اس کے گھر کا کیا, اب ہم اس کو آگے سے جائیداد میں بھی حصہ دیں, ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل ایک فضول بات ہے. دیکھیے جائیداد کا حصہ وراثت فرض ہے, جہیز فرض نہیں ہے, جہیز تحفہ ہے. اب ہم نے اپنی معاشرت سے مجبور ہو کر اس کو ایک لعنت بنا دیا ہے کہ ہماری کئی بہنیں ایسی ہیں کہ وہ اس کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے, اس کی وجہ سے ان کی عمر بھی گزرتی جا رہی ہے. اور ہمارے ہاں جو لڑکے والے ہیں ان کو بھی خدا کا خوف نہیں ہے. سب کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ اگر کسی بچی نے کسی اچھے خاندان سے آنا ہے تو وہ تو یہ کچھ لے کر آئے گی. اب تو گاڑیاں بھی اس میں شامل ہو گئی. تو یہ وہ کلچر ہے جو ایک ہندوانہ پس منظر سے ہمارے ساتھ چلتا آ رہا ہے, اور اب ہم نے اس کو پکی سے باندھ لیا ہے. دیکھیے حضرت علی سے جہیز لیا گیا کہ نہیں لیا گیا, لیکن وہ کیا لیا گیا, حضور نے حضرت علی سے شادی سے پہلے ان کی زرہ لے کے بیچی, اس سے جتنی انکم آئی اس سے خرید کے جہیز دے دیا. جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. دیکھیے کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. جہیز فکس ہے, وراثت کا حصہ فکس ہے. جہیز فرض ہے نہیں, وراثت کا حصہ فرض ہے. جہیز مرنے کے بعد ملتا ہے, وراثت کا حصہ یہ تو بالکل 2 ڈیفرنٹ پیراڈائمز ہیں. ایک چیز کو ایمی پیرلل لا کے کھڑا کر دیا, بھائی آپ نہ دیں, آپ کو کوئی پابند کر رہے ہیں. جب 1 نہیں دے گا, 2 نہیں دے گا, 10 نہیں دیں گے, تو آہستہ آہستہ معاشرے کو بہتری کی طرف لائیں. تو لہٰذا جہیز کبھی آلٹرنیٹ نہیں. اس کا دوسری ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لڑکی اپنا حصہ مانگ لے اس کا جگن وہ حال کرتے ہیں, اس کو پہلی بات یہ میکے چھوڑنے پڑتے ہیں, ختم. اس چونکہ انہوں نے حصہ مانگ لیا, لہٰذا ماں نل پیو نل بھائیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اس نے تو حصہ مانگ لی. اتنا معیوب بنا دیا اس چیز کو کہ وہ مانگتی ہوئی ڈرتی ہیں. بھئی میرے سامنے ایک ایسا کیس ہے, ایک بچی ہے, اس کے خیر بھائیوں کو میں بڑا کریڈٹ دیتی ہوں کہ انہوں نے آ کے اس کو کہا کہ دیکھو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی اور باقی دونوں بہنوں کو تو ہم نے کہا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسا, لیکن تم سے پوچھنا ضروری تھا, تمہارا جو حصہ بنتا ہے. اس نے خود ہی کہا, اس نے کہا نہیں بھائی آپ رکھ لیں. اور مجھے اس نے اتنی خوشی خوشی آ کے بتایا کہ اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ وہ رکھ لیں. تو میں نے کہا بیٹا اگر آپ کا حصہ بنتا تھا تو آپ لے لیتے. کہتی نہیں آپ بھی مجھے چاہیے نہیں تھا. چلو وہ ایک فرق بات ہے, لیکن جسے چاہیے کیوں کہیں اس لیے تو نہیں چاہیے تھا کہ باقی 2 بہنوں نے نہ کر دی تو میں نے اب مانگا تو میں بری بن جاؤں گی. دیکھیں ویورز یاد رکھیے گا, کسی کا بھی یہ جو ساری چیزیں ہم جمع کرتے ہیں نا, یہ ہم نے اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جانی, اور جو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے وہ ہیں اپنے اعمال. تو اتنے غلط کام نہ کریں اور اتنی زیادتیاں بچیوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ نہ کریں کہ کل کو وہ بوجھ آخرت کے دن آپ سے اٹھایا نہ جائے. اچھا آپ کے جملے سے نا 2 وضاحتیں ضروری ہیں. آگ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ باپ نے کہا جی میں فلاں کے ناپسند اچھا نہیں, ہم نے یہ بریک کے بعد بات کرنی ہے. اچھا, اور ایک بات آپ نے جملے میں فرما دی کہ اس نے معاف کر دیا. معافی کی امام ابن نجیم نے وضاحت کر دیا, کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ 10 سال بعد تقسیم ہوئی پر دعویٰ دے تو سب اس کا حصہ واپس لوٹانے کے پابند ہیں. شرعاً یہ حصہ, یہ فرض ہے قرآن نے کیا, آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ تو پھر بڑی اچھی بات ہے, ایسا کریں کہ سب کو ان کا حصہ دیں, وہ آپ کو واپس گفٹ کر دیں. بالکل اچھی ہاتھ میں آنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, آپ نے کلیئر کر دیا. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. اس مسئلے کا حل کیا ہے اور کیا آپشنز ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ ایسی سچویشن میں سٹک ہیں اور آپ کو اپنا حصہ چاہیے, ضرورت ہے یا ویسے ہی چاہیے, واٹ ایور اٹ از, کیسے آپ اپنا حصہ لے سکتے ہیں. بریک کے بعد جانیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے وراثت میں حق کی. حق اس لیے کیونکہ حق ہی ہے, یہ کوئی آپ ریکویسٹ نہیں کر رہے, کوئی آپ چیز مانگ نہیں رہی, یہ ایک آپشنل چیز نہیں ہے.
آپ ماریہ کچھ بتا رہی تھی مجھے بریک میں چاہوں گی کہ آپ ویورز کے ساتھ شیئر جی 2 ہمارے پاس ایسے کیسز آئے تھے جس میں یہی ایشو تھا کہ ایک عورت تھی, اس نے اپنا جائیداد میں حصہ لینا تھا. ایک کیس میں تو یہ ہوا کہ اس کو جب پہلے تو اس کو کچھ عرصے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا حصہ بنتا کیا ہے جائیداد میں. پھر جب اس نے پتہ چلا, اس نے دعویٰ فائل کیا, اس میں یہ نکلا کہ جو پراپرٹی تھی جو اس کے نام پہ ہونی تھی اور جو اس کا تھوڑا حصہ بنتا تھا وہ آگے بیچ دی گئی تھی, اور کچھ میں اس کی کنسینٹ کے لیے انہوں نے فیک سائن کیے ہوئے تھے. تو وہ معاملہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا گیا کہ ایک تو آپ حصہ مانگ رہے ہو, اس کے لیے آپ دعویٰ کر رہے ہو, پھر آپ کو پتہ چلا کہ جس جائیداد میں آپ حصہ مانگنا چاہ رہے ہیں وہ جو ہے فیک سیل ڈیڈز کے تھرو آگے بک گئی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ کافی لمبا طویل عرصہ رہا جب ہمیں ساری وہ جو سیل ڈیڈز تھیں, وہ جو سارے جھوٹے کاغذات تھے, ان کو ثابت کرنا پڑا کہ یہ انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے ہوئے. اور یہ پہلے تو ہم نے جو ساری جائیداد تھی وہ واپس جو اوریجنل ٹرو اونرز تھے ان کے پاس لے کے گئے, اور وہاں سے پھر ہم نے کیس میں ایسے اس کو لے کے گئے کہ جی جو عورت ہے اس کا حصہ یہ بنتا ہے. اور آپ جہاں بات کر رہی تھی کہ یہ ایک بہت ہی مشکل پروسیس ہوتا ہے, کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک وکیل کو کہہ دیں کہ آپ جائیں اور جا کے دعویٰ فائل کر دیں, آپ کو جا کے اس میں خود پیش ہونا پڑتا ہے, آپ کو ایویڈنس دینی پڑتی ہے. تو بڑی لمبی پروسیس ہوتی ہے, لیکن امپاسبل پروسیس نہیں ہے ویورز. اگر آپ کوشش کریں تو آپ طریقے سے دیکھیں, وکیل تک اگر آپ پہنچ جاتے ہیں نا, اس کے بعد آپ ان کو بتائیں کہ جی یہ معاملہ ہے, اس کا حل پھر وہ آپ کو ڈھونڈ کے دیں گے. رائٹ پرسن کے پاس جانا بہت ضروری ہے, بٹ آپ کا شرعی حق کیا ہے یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے, اور لوگ خود نہیں بتا. اچھا علی بھائی, کزن میرجز بھی اس لیے بڑی کرتے ہیں لوگ کہ کزن میرج کر دیتے ہیں, پھر یہ حق نہیں مانگے گی کیونکہ دونوں طرف سے پھنس گئی نا. جی جی, جائیداد سسرال اور میکا ہے یہ ایک, اور فیملی کی جائیداد ساری فیملی میں رہے گی اور ہماری جائیداد باہر نہیں جائے گی. کہ تم لوگ اپنا حصہ اپنے پاس رکھ لو, ہم اپنا اپنے پاس رکھ لو. اور بہت وجہ بھری جو ہے وہ اس لیے حصہ نہیں دیا جاتا کیونکہ اگر فیملی سے باہر شادی ہوئی ہوئے اور والد کی وفات ہوگی, بیٹی کی شادی ہو چکی ہوئی ہے, بھائی اکثر اس لیے حصہ نہیں دیتے کیونکہ انہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ان کی بہن کا خاوند ہے وہ سارے پیسے استعمال کر لے گا. تو میں نے تو اپنے کیسز میں یہ دیکھا ہے کہ وہ جو عورتیں ہیں وہ آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اس لیے حصہ نہیں دیں گے کہ ہمارے پاس رہنے دو, ہم تمہیں مہینہ کوئی نہ کوئی رقم دیتے رہیں گے جو ہمیں رقم مل رہی ہے اس جائیداد کی بزنس سے. اور کافی خواتین ہیں جو اس چیز کو مان گئی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھائی کے گھر ان کا آنا بند ہو جائے, وہ نہ ان کے تعلقات خراب ہو جائیں. ٹھیک ہے, اصول یہ ہے اس عورت کی ملکیت ہے, وہ چاہے شوہر کو دے, وہ چاہے واپس بھائی کو پلٹا دے, جہاں مرضی دے. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کی مال عورت تو جو کماتی ہے اس پہ بھی اس کا اپنا رائٹ ہے, ہاں وہ گھر پہ خرچ کرنے کی اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. عورت تمام تر, وہ عورت کی ہر حیثیت میں, عورت بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے, بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے, ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے, بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے. اور اگر شوہر اچھا ویل آف ہے, کماتا ہے, بھائی جو ہیں وہ کام کرنے والی بہنوں سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں, کماتا ہے, ایون دین اپنا بیوی اپنی جو کماتی ہے, وہ جاب کرتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے, تو وہ اپنی 1 روپیہ 1 پینی بھی گھر پہ نہ اسپینڈ کرے تو وہ بالکل اس کے لیے جائز ہے. اگر وہ کرتی ہے تو یہ احسان کا درجہ ہے. ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, اس کا بھی معاوضہ, اس کا معاوضہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ سپریشن ہو شوہر نے جائے, دینا ہوتا ہے, ہاں سپریشن ہو جائے اور وہ اس کو اگر پرورش کرتی ہے تو اس کو حسانت کہتے ہیں, اس کا الگ معاوضہ ہے. اچھا, اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے, آپ نے فرمایا نا کہ اب سولوشن کی طرف جائیں, مسئلے کے حل بتائیں, کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہائے ہمیں تو کبھی ہمارا حق ملا ہی نہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ مطلب کریڈٹ گوز ٹو یو, یہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے کہ پبلک فورم پر یہ چیزیں بتائی جائیں. ہماری عورتوں کو کتنیوں کو پتہ ہے اس کا بطور بیٹی کیا حق ہے, بطور ماں اور بطور بیوی, پتہ ہی نہیں. کنفیوژن ادھر آ جاتی ہے نا ویورز, کیونکہ اہل تشیع میں کچھ فرق معاملات ہیں اور سنی میں فرق ہے, تو اس پہ تھوڑی سی کبھی کبھی کنفیوژن آ جاتی ہے, تو لوگ ٹیلی ویژن پہ بات کرتے گھبرا رہے ہیں. ہم تو کہہ ہی نہیں رہے, دے تو صحیح نا, ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ اتنا دیں اتنا دیں, جتنا بنتا ہے اتنا دے دیں. اپنے آپ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں آپ وہ دیں, بری و ذمہ تو ہونا. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ بہانہ بنا رہے کہ فلاں یہ کہتا ہے فلاں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے. لاکھوں روپے لوگ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں چیریٹی کو, لیکن اپنی بہنوں کو اس کا حق نہیں دیتے. پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالو بھائی. بالکل ایسے ہے. اچھا, اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہمارے ہاں, چونکہ یہ پروگرام پوری پاکستان اور باہر بھی دیکھا جاتا ہے, تو قرآن مجید پر
اور مسلمانوں پر ایک اعتراض بعض جگہوں سے آیا جس کے ابھی آپ نے اشارہ کر دیا، اس لیے میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. یہ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کی وراثت عادی ہے مرد سے. یہ کانسیپٹ براڈر ویو میں ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ ایک جزوی چیز لیں تو یہ بات ٹھیک ہے، قرآن کی آیت سے ہے. براڈر ویو میں تصور وراثت جس کے سامنے اس کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے باپ سے بھی حق ملتا ہے، بھائی سے بھی ملتا ہے، بیٹے سے بھی ملتا ہے اور شوہر سے بھی ملتا ہے. اور اس نے کسی پر پابند نہیں ہے وہ خرچ کرنے کی، پابند پھر مرد ہے. اور یعنی کہ چاروں جگہ سے آپ کو کور ہونا چاہیے. اچھا اس سے آگے اب نہیں آپ چلیں. میں سے کتنی خواتین جو اس وقت شو دیکھ رہی ہیں ان کو چاروں طرف سے رائٹ ملا ہے کچھ؟ اچھا آگے سنیں. اچھا یہ ایک آپ نے ایڈیشن کر دی، میں اس سے بھی آگے جا رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں نا زندگی کے ہر سٹیج پہ باپ نے بھی رائٹ دینا ہے، ہاں دینا ہے. پھر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو میاں نے دینا ہے، شوہر نہیں بھی رہتا تو شوہر کا بھی رائٹ آپ کے پاس آنا ہے، اور بھائی نے بھی آپ کو حق دینا ہے اگر کچھ بھائی کو ہوتا ہے، اور پھر بیٹے نے بھی، تاکہ زندگی کے ہر سٹیج میں عورت پروٹیکٹڈ ہو. اچھا یہ کیوں نہیں ہماری دنیا؟ اب آگے چلیں. ایک اہم بات ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کے 3 رشتہ داروں کی 3 قسمیں اسلام نے کی ہیں. اس میں جو پہلے ہیں وہ ذوی الفروض ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. اس میں کتنے؟ 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں، جن میں سب سے پہلے وراثت تقسیم ہوگی اہل سنت، اہل تشیع، سب کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک. ذرا تقسیم پر غور تو کریں. 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. عورت کو آدھا جانا ہے تو ٹوٹل وراثت کا جتنا مرد کو شفٹ ہو رہا ہے ٹوٹل کا اتنا عورت کو شفٹ ہو رہا ہے. صرف فرق یہ کیا ہے کہ ادھر بندوں زیادہ اکاموڈیٹ کرتی ہیں. مثلا ذوی الفروض میں سب سے پہلے شوہر کو جائے گا، پھر باپ کو جائے گا، پھر اخیافی بھائی کو جائے گا اور پھر دادا کو جائے گا. یہ 4 مرد ہیں، سب سے پہلے وراثت ان سے شروع ہوگی. اور عورتوں میں بیوی کو جائے گا، ماں کو جائے گا، بیٹی کو جائے گا، پوتی کو جائے گا، سگی بہن کو جائے گا، الاتی بہن کو جائے گا. باپ مختلف تھا، ماں ایک ہے، وہ پیچھے سے لائی تھی، اس نے آ کے تمہارے باپ سے شادی کر لی، اس کو جائے گا. اخیافی بہن کو جائے گا، باپ ایک ہے، ماں مختلف ہے. اور دادی کو جائے گا. 8 عورتوں کو جائے گا اور 4 مردوں کو جائے گا. تو یہ نہیں ہے براڈر ویو میں، یہ برابر چیز ہے، بیلنس میں ہے، اس میں ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے، جس طرح آپ نے پہلے فقہ جعفری کا ریفرنس، انٹرپریٹیشن میں فرق آ جاتا ہے. بٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ جس بھی سیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں ڈزنٹ میٹر، ایشو تو دینا، آپ رائٹس تو دینا. بالکل ایشو تو دینا. اچھا کیا یہ لیگلی رائٹس ہم صرف مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں یا باقی جو نان مسلمس ہیں ان کو بھی رائٹ بنتا ہے؟ یہ والے جو ہمارے قانونی طور پہ یہ جو قانونی رائٹس ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انہوں نے ڈرائیو کیے ہیں سورہ نساء سے. تو جو قرآن کی آیتیں ہیں اس سے کر کے انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک فکسڈ پورشن رکھ دیا ہے. جو غیر مسلمان ہیں ان کے لیے ان کے قانون کے مطابق جو ہے ان کے ملیں گے. لیکن آپ نے جو بات کی بالکل صحیح ہے کہ چاہے آپ کسی بھی سیکٹ سے ہوئیں، قانون بھی اور قرآن کی تو کافی زیادہ وضاحت ہو گئی ہے، دونوں میں آپ کا حصہ بنتا ہے. اور قانون میں یہ انہوں نے ایک پورا پروسیس دیا ہوا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے اپنا حصہ لیں. اور لوگوں نے یہ کیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کیسز بتائے ہیں، اور ان کو اپنا حصہ پھر ملا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ایک سوشلی اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ وکیل کے پاس آئیں، آپ انہیں کہیں کہ جی آپ یہ میرا دعویٰ فائل کریں، اور اس سے آگے ایک پروسیس تو لے کے چلیں. اس میں اگر خواتین کی چھوٹی چھوٹی یونینز بھی لوکل سطح پہ بنیں جو ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ، مثلا ایک خاتون جو ساری بیچاری گھر میں پردے میں رہتی ہے، وہ اس سے بھی انوائڈ ہے کہ وہ اٹھ کے باہر جائے، کسی کورٹ کچہری ہو اس میں جائے، اس نے واپس گھر بھی تو آنا اسی جاہل آدمی کے پاس جو حصہ نہیں دے رہا. تو یہ ملٹی ڈائمینشنل قسم کے مسائل ہیں جو ہمیشہ کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. انفرادی حیثیت میں یہ حل ہونے والے نہیں ہیں. سب سے امپورٹنٹ اویئرنیس ہے، سب سے امپورٹنٹ اویئرنیس ہے. اتنا اس کو پڑھایا جائے، اتنا اس کی بار بار سوشل میڈیا پہ تذکرہ کیا جائے، اس کی پوسٹیں بنا کے لگائی جائیں، بیٹی کا حق پوسٹ، ماں کا حق پوسٹ، تاکہ سب کو زبانی یاد ہو. دیکھیں آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آپ کا رائٹ کیا ہے، آپ نے رائٹ کے لیے اسٹرگل کیا کرنی ہے. تو امپورٹنٹ تو یہ پہلے رائٹ پڑھایا جائے. یہ ہمارے ہاں جہالت فروغ پا چکی ہے، اس لیے ان رائٹس کا اس طرح سے وہ چیز نہیں، اور پھر اس کے چور دروازے لوگ نکال لیتے ہیں بچنے کے لیے. دیکھیے ویورز، الٹیمیٹلی جو بات ہم آپ کو کراس کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہر لیول پہ بات ہوتی ہے، ہر نوعیت کی بات ہوتی ہے، لیکن جب خواتین کے وراثت میں حقوق کی بات ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات نہیں کرنی، وہ نہیں کرنی، کیونکہ ہر جگہ ہر ادارے میں مرد بیٹھے ہوئے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی یہ بات کریں گے تو بلا وجہ پھر ایک سیاپا پڑ جائے گا. اگر میں مانتی ہوں ایک دفعہ سیاپا پڑے گا، 2 دفعہ پڑے گا، 10 دفعہ پڑے گا، 20 دفعہ پڑے گا،
ڈفرینٹ جگہوں پہ, بالکل ایونچولی سب کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ کرنے والا کام ہے. بالکل ہم کیوں زمانہ جہالیت کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں, کیوں ہم وہ ان کاموں میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں؟ یہ وہی قوم ہے جو سیلاب جب آیا ہے تو دیکھیں بڑھ چڑھ کے لوگوں کے کام آ رہی ہے, اور آنا فرض ہے, وہ بھی ہم نے کرنا ہے, لیکن اپنے گھر کے فرائض تو پورے کریں. ان خواتین کا تو خیال کریں جو آپ کی بہنیں ہیں, مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں. اور میں اسپیشلی مردوں سے جن کی بیٹیاں ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ بھئی اگر آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس کا حق برابر ہے, ان دا سینس دیٹ آپ نے اس کی شادی کر کے اس کو بیانا ہے. اگر آپ نے اس کے لیے چیزیں وغیرہ تیار کرنی ہے شادی کے لیے, اس کی آسانی کے لیے, اس کی خوشی کے لیے, تو وہ ایک فرق بات ہے. لیکن اگر آپ شادی ایسے گھر میں کر رہے ہیں جس نے اتنی لمبی لسٹ آپ کو جہیز کی دے دی ہے, تو یہ تو مطلب ایک بہت ہی انسلٹنگ بات ہے کہ جب تک ہم چیزیں نہیں دیں گے تب تک لڑکی نہیں لیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم کوئی مغرو تو نہیں لا رہے اپنی بچیوں کو. ایک بات. دوسری بات, شادی کرتے ہوئے آپ نے اپنی بچی کو کچھ دینا ہے, آپ بے شک اس کو جو اس کا حق ہے گھر کے فارم میں یا کسی ایسے ایسٹ کے فارم میں پہلے دینا چاہتے ہیں, دیتے, وہ ایک فرق بات ہے. جی, اور باقاعدہ وہ اناؤنس کریں, اناؤنس کریں, گفٹ کریں نا, لائف ٹائم میں گفٹ کریں. جی. اچھا, اس چیز کے بارے میں اگر اس چیز سے وہ باپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت یا ہمارے حضرات بچنا چاہتے ہیں, تو اس کا کوئی سلوشن ہے کہ اگر ان کو ڈر لگتا ہے بعد میں جائیداد کا حصہ جی. نہیں جگن, جو آپ نے کہا, اکثر جو گھرانے ہوتے ہیں جس میں وہ ایک پروگریسو سوچ رکھتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹیوں کو جائیداد کے حصے میں سے دے دیتے ہیں حصے, کیونکہ آپ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں, کوئی ایسی آپ کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. کبھی کبھار لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے گفٹ دینا ہے تو آپ اتنا دے سکتے ہیں, اپنے جو وارث ہیں ان کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. ایسی کوئی بات نہیں. اپنی زندگی میں تو جو آپ نے گفٹ کرنا ہے اور آپ دیکھیں کافی, اور وہ لیگل ہے, وہ لیگل ہے, وہ بالکل لیگل. اچھا, اینڈ میں کیا کریں؟ اس میں ایک وضاحت ذرا ضروری ہے, کنفیوژن ہو جائے. دیکھیں, وراثت کے 2 حصے ہیں. 1/3 آف دا ٹوٹل پراپرٹی آپ کسی کو اپنی مرضی سے گفٹ کر سکتے ہیں, ادر دین دا رائٹس ڈیفائنڈ ان دا قرآن. 1/3, ناٹ مور دین 1/3. 1/3 آپ کسی وراثت والے کو یا باہر کسی کو بھی کر سکتے ہیں. وہ 1/3 نکال کے باقی جو حصے ہیں وہ فکس ہیں, اس کو آپ چھیڑا چھاڑی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ آپ نومینیٹ کر سکتے ہیں بطور گفٹ, بیٹا یہ فلاں پلاٹ تمہارا, لیکن یہ ایگزیکیوٹ, لیگلی ایگزیکیوٹ کب ہوگا؟ ڈیتھ. چونکہ وراثت میت کی ہوتی ہے, زندہ کی نہیں ہوتی. لیکن اس میں صرف یہ کہ کیا بات ہے, تھینک یو فار کلیئرٹی, کیونکہ بہت سے لوگ, اس لیے میں نے ان کا کیا سر جو اپنی زندگی میں ہی برابری سے سب اس کا طریقہ کار یہ ہے, جائز لیگل, اس کا جائز اور لیگل طریقہ یہ, آپ ایفیڈیوٹ بنائیں, پورے شرعی قانون کے مطابق لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس, تاکہ بعد میں پھڈے نہ ہو. آپ کی یہ خواہش کے احترام ہو, فلاں گھر یا فلاں حصہ میری فلاں بیٹی کو ملے, اور اتنا اس کا شرعن حصہ بھی بنتا ہے, تو آپ بالکل اس کو لکھ کے رکھیں, آپ کی وفات کے بعد وہ سامنے آ جائے, اور تاکہ کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو. یہ بات ذہن میں نہیں کہ 1/3 آپ گفٹ کر سکتے ہیں, اس سے کم آپ کا گفٹ نہیں ہے, وہ آپ کا فکس ہے, اور وہ ایگزیکیوٹ ایکچولی لیگلی ایگزیکیوٹ ہوگا ود ڈیتھ. نہیں, اس میں صرف ایک چیز ہے جو کہ لیگلی اب ایک چیز آ گئی ہے کہ جب آپ وراثت بنا رہے ہیں اس میں یہ لمیٹیشن آئے گی, لیکن وراثت کے علاوہ آپ ویل کے علاوہ ویسے اگر دے رہے ہیں تو وہ دے دیں. تو یہ ایک بڑی اہم ڈسٹنکشن ہوتی ہے, کیونکہ پھر لوگ وراثت میں وہ چیز نہیں ڈالتے, وہ ویسے اپنی زندگی میں دیتے ہیں. اچھا, میرا پوائنٹ بڑا سمپل ہے. ویورز, آپ کو, آپ کا, اف یو آر مسلم, آپ کا مذہب بھی آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, لیگلی آپ کو وکیل قانون پروٹیکٹ کریں گے, ججز پروٹیکٹ کریں گے. آپ کا حق بنتا ہے, اگر آپ کسی کی بیٹی ہیں, اگر آپ کسی کی بہن ہیں, اگر آپ کسی کی ماں ہیں, اگر آپ کسی کی بیوی ہیں, دادی ہیں, تب بھی آپ کا حق بنتا ہے. اور ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا, آخری بات, اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں اپنا حق چاہتی ہوں لیکن مجھے نہیں ملتا, تو میں کس حد تک جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا, اگر اس حق, وہ چاہے حق ایک رائی کے برابر بھی ہے, اس کو مانگتے ہوئے تمہاری جان چلی جائے تو اللہ کے ہاں تم شہید ہوگی کہ اپنے حق کے پیچھے گئی ہو. سو اپنے حقوق جانیں اور اپنے حقوق لیں جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں, پلیز. اب اس پوائنٹ پہ نہاری دکھانا بھی ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ میرا بھی حق ہے کہ میں یہ نہاری کھا لوں اب, کیونکہ ایک میری فیوریٹ چیز ہے اس دنیا میں جس کا نام ہے نہاری. اور مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ جگن نہاری کتنی پسند ہے, میں نے کہا اتنی پسند ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک بڑی سی دیج کی ہو نہاری کی, اور میں اس کے اندر سوئمنگ کر رہی ہوں. جس طرح بچوں کو خواب نہیں آتے آئس کریم کے اور چاکلیٹس کے, تو مجھے نہاری کے خواب آتے ہیں. تو اس نہاری کے خواب کی تعبیر, اس کی ریالٹی جو ہے
اب ہم اس کو پورا کریں گے. تھینک یو سو مچ. You're welcome. اب فیوریٹ شیف ہو گئی آپ میری, اور یہاں پہ ہم اپنا شو کلوز کریں گے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.